بڑھے جوان عورتاں بھی گھراں نعرے اعلان روٹی پکاندیاں بھی ران تے روٹی رکھدیاں بھی ران. اے نعرہ تو ٹرمپ نو بھی پریشان کر گیا. ہاں اس نے پہلی تقریر کیا ہم نے اسلامی بنیاد پرستی انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے. اور داعش نو ختم نہیں, داعش تو انہوں خود پیدا کی. ہاں جی, داعش سے مطلب سی آئی امریکی ایک سپاہی نے کیا بھائی سانو سی آئی اے نے کیا جا کے ملک شام میں داعش نہ مل کے لڑو. کوئی مسلمان تے خالد بن ولید دے مزار تے نہیں نا بم برسا سکتا. کوئی مسلمان تے حضرت سیدہ زینب دے مزار نہیں ڈا سکتا. کوئی مسلمان تو ویسے کرنی دے مزار نہیں ڈا سکتا. ہاں جی, یہ داعش خود نے بدماشا پیدا کی تھی. اور کہندی داعش آ رہی ہے تے میں کہا داعش نو روکو. اہل سنت و جماعت سے نہ کائنات میں بڑا کوئی محب وطن ہے اور نہ ان سے بڑا کوئی پرامن ہے. سانو صاحبزادہ صاحب نو کتنی پابندی کہ نہیں, مولوی خادم نو نہیں بلانا میں نو پتہ ہے. کئی نے کہ ہونا او حضرت صاحب تسی کیڑے بندے نو بلانا. ہاں جی, اتو لے کے تھلے تک ڈی پی او بیچارے نو بڑی تکلیف ہو رہی. تھانے دار تو کئی باری آیا ہونا, او جی آپ نے کس کو بلا لیا. میں دیکھو جی میں یہی تقریر کرنا. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. اور تو میں کچھ نہیں کرتا. آج میں جڑا ایہی گل کرنا, اگر اے جرم ہے تو اے جرم تے اسی ہر وار کرنا ہے. حضور دی عزت تے گل کرنا جرم ہے, ہور تے کچھ نہیں. دسو میرے جا بندہ کی میں نو جیل وچ پکڑ کے لے گیا, ہتھکڑیاں ایتھے لبیاں, پھر ایتھے بدیا جان بوجھ کے انہوں نے پچھو آرڈر سی وڈے وڈے آندا بھائی اینو ذلیل اتنا کرو سویرے توبہ کر جائے. میں کہا بچے لگ دیو, اینج تے نہیں نہ ہونا, اینج بھی نہیں ہونا, بالکل نہیں ہونا. میں نو حضرت جی نے ایو جے کمرے وچ رکھیا جتھے حیوان بھی نہیں سن رہ سکتے, یعنی اتنی بدبودار. تو پھر میں باہروں ایک بندہ اپنے نال لے گئے سی خدمت واسطے, انہوں بھی نا بھائی راتی چیخے گا او میں مر گیا, او مینو پانی دیو. تو اکا میرے کول چادر سی, مینو جڑا نا کمبل دیتا او مجھ تی بھی دے دے تو مجھ بھی ترپ کے پرا چلا جانا سی. اتنی بدبودار تے وچ جوہاں تے کھٹمل. میں کہا اینو ایتھی رکھ دیو یار, اوتے کرنے والا تھوڑا ہے. میں ایک کو چادر, اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی سی باہروں جناب سلاخاں چو آ رہی سی. تے او ایڈے ایڈے وڈے وڈے موٹے ہو لال بیگ. تے جدوں میں ساؤن لگا نا تے میں انہاں نو کہا, میں کہا اوئے صحابہ دریاواں نال گلاں تے صحابہ ہی کر سکدے سن, تے شیراں نال تے ہاتھیاں نال تے چیتیاں نال تے سپاں نال. میں کہا چلو اج اسی کھٹملاں نال ہی گل کر لینے. میں جدوں سمجھ لگا تے میں کھٹملاں نو کہا, میں کہا جان دے او میں کیوں آیا, میں حضور دی عزت واسطے آیا بیٹھا. توجہ اونا جڑ توجہ, میں انہوں نے کہا لال بیگن, میں کہا میں ہن ساؤن لگا تے میں آیا بیٹھا حضور دی عزت واسطے. جے تسی راتی میرے منہ تے چڑھے تو پھر جان دے ہو. میں جناب سویرے جاگیا تے بالکل بیچارے سارے کونے چ لگے بیٹھے سن. او زبان حال نال کہہ رہے سن جناب جنہاں دا نام تسی لیا اسی بھی جاننے ہیں, اسی بھی جاننے. نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں راتی بڑی دلیری نال, بندہ بندہ ہی ہوندا, ایک باری میرے دل میں خیال آیا, میں کہا تینوں کیڑی ضرورت پئی سی ایہو جیاں تقریراں کرنے دی. تو پھر میں کہا گلاں وڈیاں وڈیاں کرنا تے ہن جل میں کہا یا تو کرنیاں نہیں سن تے جی کیتیاں نو تو پھر ہن جل. تو میں پھر اپنے آپ نو کہا, میں کہا جے تے تیرا مطلب استری بھی نہیں پھری تیرے جسم اتے, اجے تیرے جسم اتے نمک تے مرچاں بھی کسی نہیں چھڑکیاں. مولانا سید کفایت علی کافی انگریزاں 1857 آپ دے جسم اتے کولیں دی استری پھیری. استری تے کپڑے تے پھری ہوئے تو کچھ نہیں رہ جاندہ, تے مولانا سی بھی نہیں کیتی. پھر مرچاں تے نمک بھر دیتے. انہوں نے کہا بابا راتی انجی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. سویرے جدو آئے تو بابا پہلے نال بھی زیادہ دلیر بیٹھیا. میں اقبال کو پوچھا ایسا استری پھری ہوئے جسم تے نمک تے مرچاں بھری ہوون, بابا پھر اٹھ کے انجن چلے. کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا. میں اقبال کو پوچھا, میں کہا دس بابا پھر این کیوں چلیا. اے تسی علماء انہاں دے وارث بیٹھے ہو, جے تسی مسیداں دے سپیکر بھی اتروا بیٹھے
تے تاریخ مورخ لکھے گا ایک وقت آیا سی اسلام تے اوکھا تے مولوی مسیتاں دے سپیکر بھی نہیں سن بچا سکے. یہ لکھیا جائے گا, مورخ لکھے گا. ساری زندگی مسیت دے نام دا مولوی خادم کھادا, جدو سپیکر لان آئے تے میں کہ او کھڑے جی لے جاؤ. ہسنے والی بات نہیں, ہسنے کیڑی گل تو ہسنے ہو, تسی کوئی اسلام دا کام کر بیٹھے ہو. اسی گٹرے جی منہ پان جوگے نہیں رہے, حضور دے خاکے بڑے اساں کیا کیتا ہے. میں آسان نہیں ہے چلے ہو آسان کی, میں تو ویسے ویل چیئر تے بیٹھ کے ڈپٹی دے رہا. ہاں جی میں تو اور کوئی مقصد نہیں. ہسنے تسی کیڑی گل تے تسی ہسن جوگے ہو. اور شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنے. ہاں یہ گل ہسیا نہ کرو, تسی ہسن مسن تو کوئی نہیں. اسی اپنے ملک جے اللہ اکبر اتنے 5 چاروں طرف نہیں کروا سکے, پولیس والے کیا 3 طرفوں ہٹا دو. کیوں جی؟ کہندے نہیں جی اڑا پوندا, اس طرف اگر آواز چلی گئی تو اڑا پہ جاتا. اڑا تو جاننے ہونا جی, ہاں اڑا پہ گیا جی. ایک طرف سپیکر لاؤ, داتا صاحب لاہور آئے سن سپیکر لوان آئے سن, یا اذانہ دیوانا یا بند کرانا ہے. خواجہ احمد مہروی علیہ رحمہ اس مسیتی جدوں آئے نماز پڑھی 40 بندیاں نال تے اذان دیوان آئے سن یا اذان بند کروانا ہے سن. ہاں جی حضرت خواجہ صاحب نے کی آپ نے فرمایا, فرمایا کتنے سال بعد ایک ٹوپی ملی میں؟ ہاں 8 سال بعد ایک ٹوپی ملی. خواجہ شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ. آج جناب علماء دا کام تو یہی سی, آگ لگی اس درخت کو. میری مسیتی راتی خفیہ لا کے لے گئے سن, 1 بجے آئے, باہروں سیڑھی لائی تے اوتے چڑھ گئے جناب. میں دوسرے دن زور تو پہلے پھر لوا دیتے. میں کہا جو دوبارہ تسی ہن میری مسیتی آئے یا تہاڈا نقصان ہو جانا یا میرا نقصان ہو جانا. پھر اے نہ کہنا بندہ مر گیا. میری زندگی مسیت ہاں جدو میں مر گیا پھر جدو مرضی میں لتا دین. کیوں جی مولی خادم مر گیا تو کی ہو جانا, چنگا نہیں اسلام دی خاطر مر جائے. انہوں کوئی ساڑی کیڑی لوڑ جی اسلام. اے ہر بندہ یہ سمجھدا میں تھم دیتی بیٹھا اسلام نو. اسلام اپنی پاور نال کھڑیا. میں تو سچی گل دس رہا ہے, اسلام اپنی پاور نال کھڑیا. بالکل پوری دنیا تے اسلام اپنی پاور نال کھڑیا. ورنہ سی اور چھڈو جی کوئی فرض واجب اتنے سپیکر اذان دینی. میں کہا چلیا فرض واجب تے نہیں, گل وچ ہو رہے. ہاں جی ہاں گل وچ ہو رہے. مجدد صاحب ہاں جی آپ نے فرمایا گاں دا ذبیحہ ایتھے ضروری ہے. اعلیٰ حضرت کو پوچھے گا برے صغیر ضروری, فرمایا ضروری. ہاں آپ نے پتہ سی پیچھے سوال دے وچ کی وے ہندوؤں نو خوش کرن دا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں برے صغیر گاں دا ذبیحہ ضروری ہے تاکہ ہندوؤں دے گلے تے بھی چھری نال ہی چلے. گاں دا موتر پین والے جڑے انہاں دے سامنے گاں نو ذبح کرو. اس دا موتر پیندے ہو اسی دا گوشت کھان لگیا. آج ہندوؤں نال بھی یاری, سکھاں نال بھی یاری. جناب میرے پاکستان کس لیے بنا؟ کہتے ہیں نہیں ممتاز قادری کو پھٹے لگانے کے لیے پاکستان بنا. کیوں جی علم الدین نو انگریزاں لایا. توجہ بیٹھو بھائی بات سو بات او میں گل بھی تو کرنا, میں گل مکانی بھی تو ہے نا. ساری کوئی رات تھوڑے کو تھوڑا رہنا ہے, میں واپس بھی جانا ہے. ہاں جی گل سنو, تھوڑے یہ جڑے جذبات ہیں یہ بڑے مقدس جذبات ہیں. اینا دی وجہ تو اس ویلے کفر ہلیا کھڑا, اپنے منافق بھی ہلے کھڑے. ہاں جی وہ کہتے ہیں مولی خادم تقریر نہیں کرے گا. قطر دے شہزادے تھے آمن تے دیہڑی شکار کرن, راتیاں عیاشیاں کرن, انہاں واسطے جائز ہے ملک دے کونے کونے پھرنا. مولی خادم تقریر کرے تو یہ ناجائز ہے. بس اتنا جرم ہے میرا, اور تو میں کوئی جرم. میں ویل چیئر تے بیٹھ کے میرے کو سپرنٹینڈنٹ جیل پوچھتا سی مولوی وہ کی کرنا باہر, وہ لکھ دینا جیل. میں کہا یار میں بانگ دینا, مسیتی جھاڑو دینا. کہنے لگا کہ کس جرم میں آئے ہو؟ میں کہا حضور کی محبت میں آیا ہوں. اور کس جرم میں آئے ہو؟ وہ انجن کمڑ لگ پہ ہو دے ہاتھ. کہنے لگا یہ بھی کوئی جرم ہے تم کر کے آئے ہو؟ میں کہا ویکھدا ہے ویل چیئر تے میں کی کر سکتا ہوں. وہ کہنے لگا میرے دو میں ہاتھ بدے ہوئے سن. کہنے لگا مولوی دی ہتھ کڑی کھول دو. وہ پولیس والے کہا نہیں ابھی تو ہمارے پاس وہ چابی نہیں. انہوں نے کہا لے آؤ چابی. میری والدہ کہنے ہوندے سن پڑھے ہوئے نہیں سن. فرمایا پترا حلالیاں دیاں سنتاں نہیں ہوندیاں, حلالی اپنی عادتاں تو پہچانے جانے. وہ چاہے وردی پائی ہوئے یا وردی نہ ہوئے, جنہیں حلالی ماما دے دودھ پیتے انہوں جتھی بھی ہوئے خوشبو آندی انہیں میری ہتھکڑیاں کھلوا دیتی ہیں. دیکھو نا وہ تو میں آج بھی ذکر کر رہے ہیں. چنگا کام کوئی کرے تو میں آج بھی وہ ذکر کر رہے. تو میں جب میں نپیا ایک پولیس افسر نے تو میں پتا انہیں کی کیا, میں بند دیتا سیٹ نال. میری گڈی قبضہ کر کے نا میں بند دیتا. 3 پولیس والے پیچھے بہ گئے. ایک نے میری گردن ہاتھ پا لیا, ایک نے میرا ہاتھ نپ لیا, ایک نے ہاتھ نپ لیا. یہ ہوں میں جو نس تے سکتا نہیں, مینوں بننے کا کی مطلب سی؟ انہوں نے پچھو آرڈر سی بھائی انہوں ذلیل کرو. میں جدو اینج ہوا نا کہتے مولوی صاحب بیٹھو.
میں کہا میں تہاڈے کو ہاتھ چھڑا بھی سکنا، اتنی پاور ضرور ہے میرے ہاتھاں لیکن میں اس واسطے نہیں چھڑانے ہاتھ کہ تسی یہ نہ سمجھو مولوی ڈر ہی کھڑا. کیوں جی؟ حضرت خبیب بن عدی نفل اینج پڑھے سن نا جی، جب آپ نے پھانسی دین لگے تو آپ نے فرمایا فواللہ لولا تحسبونی النبی جزن لزدتو، فرمایا آج میرا دل کردہ سی میں لمبی نماز پڑھا لیکن میں اس واسطے اینج پڑھی مطلب تسی یہ نہ سمجھو محمد عربی دا غلام موت دے ڈر کو نماز لمبی کیتی کھڑا ہو. 2 رکعت آپ نے اینج پڑھ کے پھانسی دے پھندے دی طرف آپ چل پیسے تو میں انہوں نے کیا میں تہاڈے کو چھڑا ضرور سکنا، اس واسطے نہیں میں کہا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. حضرت جی میں ایک گل اس واسطے کر رہا ہوں کہ ساڑی یہ تربیت تک کی ہو رہی ہے. میں نے پولیس افسر کہندا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے، جدو تیری تقریر سنو تو حضور کی عزت ہوتے تقریر کرنا. میں انہوں ایک کوئی جواب دیتا، میں کہا جلیا ٹھیکیدار تو صدیق اکبر بھی نہیں سن، چوکیدار ضرور ہے. میں انہوں کہا میں تو میری چٹی داڑھی نہیں ویکھی، میرا حافظ ہونا نہیں ہے ویکھا، میرا عالم ہونا نہیں ہے ویکھا، تو میری معذوری نہیں ویکھی، تینوں پیچھو آرڈر سی تو میں نے نپ لیا اس واسطے کہ تو تنخواہ لینا. تو میں کہا یار میں بھی تو کسی دی تنخواہ لینا. پھر بولیا نہیں توڑ کوٹ والی تھانے تک موٹر وے تو میں نے نپیا تو توڑ تک پھر انج رہا. میں کہا چلیا گل اے جن جڑے تینوں تنخواہ دینے وہ گن کے دے دین تے میں جنہ دی تنخواہ لیندا میں کہا جاندا کونن آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. چپ ہو گیا. میں نے جب جیل دے دروازے تے لے گیا اچانک جب نپیا جیبا میں خالی کوئی نہ کیتیاں کہنے لگے مولوی جیبا خالی کر. میں جب جیبا خالی کیتیاں 1,48,000 روپیہ نکلے 2 جیباں چو. اور کہنے لگے مولوی کتھوں لینا؟ اور میں آکھا جنہاں دا کام کرنے وہ دین دین اور کتھوں لینا. کیوں جی؟ سبحان اللہ. میرے گھر بھی انہیں حملہ اسے میرے گھر حملہ کر کے میرے نکے پتر نو کٹیا انہوں نے لمحہ پا کے کٹیا کھڑے رہے. وہ کو بھی حضرت یہی پوچھتے سر 10 تیرا پیو پیسے کتھوں لے دا؟ وہ کہنا انہوں رب دیندا، کہندے سانو تے نہیں دیندا. انہوں نے کہا تہاڈا منہ میں کہنے لگے تو پیو آون گلاں کرنا. انہوں نے کہا پتر جو داں گلاں تو جی ہی کرنی ہیں. پورا میرا گھر توڑ دیتا، لائبریریاں توڑ دیتا، پیڑاں اور تے پھکیاں اور انج نہیں نٹی. تقریر میں کرنا مینوں نہ پونا یار. انہوں مرن دے قریب پہنچیا تو دی جان چھوڑی تو میں انہوں کہا یار تو مر جانا میں تہاڈے سامنے بھی ہس رہا، میں کوئی پریشانی نہیں اس گل دا تو میں کدی گل ہی نہیں کیتی. میں انہوں کہا تو مر جانا بڑا مزہ آنا سی. کہنے لگا کیوں جی؟ میں کہا تاریخ وچ لکھیا جانا سی مولوی خادم ناموس رسالت تے گل کردا سی انہوں تے نہ ماریا، او پتر مار دیتا. میرے 2 ہی پتر سن، میں 2 میں لے کے ڈی چوک گیا ہویا سی. جی ہاں بالکل. اے نہیں سی کہ میں اپنے پتر یورپ پڑھن واسطے بھیجے تھے، لوگوں نے پتروں کو قرآن پڑھانا. ہاں جی اپنے پتروں کو جدید تعلیم اور لوگوں نے پتروں کہا قرآن کے بڑے فضائل ہیں تسی پڑھو بھائی. ہاں جی یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. بڑی ڈاڑی عدالت لگنی ایک دن. ہاں جی جنہ دین نال ایویں کیتا پھر حضور دے سامنے ایک دن پیش ضرور ہونا ہے. ہاں جی علماء اپنی ذمہ داریاں نو سمجھن، نوکر مالکاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہ نے، اے پکی بات نے. ہاں جی اس تو وڈی نوکری کائنات وچ کوئی نہیں. قیامت والے دن رسول اللہ تے خود بلا لین گے نا علماء نو بھئی تساں میرے دین دی خاطر اتنیاں مصیبتاں جھلیاں نے، تسی کمیٹیاں دیاں گلاں سنیاں، تسی او دور دراز شہراں تو دور رہ کے اللہ اکبر تے دین پڑھاندے رہے. حضور تے انہاں نو بلا لین گے تے جنہاں علماء دی توہین کیتی او حضور دے سامنے کیویں پیش ہون؟ جڑے کہندے سن مولوی بخشے گئے تے اسی پہلے بخشے جاواں. جلیا تو ساڈے تو پہلے جا، سانو کوئی پریشانی کوئی نہیں. لیکن جی رسول اللہ پوچھ لیا 10 ہوئے 70 سال تو میرے دشمنوں نو ووٹ دیتے، جیڑا بھی اسمبلی پہنچا انہوں 295 سی غلط نظر آیا. جیڑا بھی اسمبلی پہنچا کوئی ہوئے کسے باشد انہوں ایکو قانون غلط نظر آیا، او حضور دی عزت دا قانون. اور پاکستان بالکل صحیح چل رہا، سارا کچھ نظام صحیح چل رہا، پاناما لیکس بھی صحیح چل رہا، 60 صحیح چل رہے ہیں، سارا کچھ پاکستان ہی صحیح ہو رہا.
ایک 295 سی ہے جڑا غلط استعمال ہو رہا. بس اس گل تے سارے نو پریشانی ہے. اس گل تے ہن 2018 وچ حضور کو معافی منگو تے کم از کم ایک پرچی اسلام نو دے دیو. توجہ ایک پرچی اسلام نو دے دیو. حضور دے دین تخت تے لے آنا. میں کدی بھی نہیں کیا مولویاں پیراں نو لیاؤ. حضور دا دین تخت تے بیٹھا ہوئے تے 5 منٹ وچ پاناما لیکس دا فیصلہ ہو جائے. 5 منٹ بھی زیادہ ہیں. حضرت عمر کرتے نو جمعے تے پوچھ نہیں لیا جی. انہاں کہا جی آج خطبہ کوئی نہیں سندا عمر دا. اے دسو کرتا کتھوں بڑھیا؟ اسلام تے پاناما لیکس بڑھن ہی نہیں دیندا. وہ تے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے تے 36 پیوند لگے کرتا پوا دیندا. اسلام غریباں نو امیراں دے دروازے تے 10 کلو آٹے دے تھیلے واسطے دھوپ دے ٹائم لینا نہیں لواندا. اسلام اتنا ڈاڈا ہے جے غریب دے گھر آٹا نہ ہوئے تے عمر دی کانڈوں تے بوری لدوا کے غریباں دے گھر لے جاندا. جس اسلام دی میں گل کر رہا او اسلام بڑا ڈاڈا ہے. او بالکل پاناما لیکس نہیں بنن دیندا. او دھیاں نو پیاز نہ روٹی کھوا دیندا. 8 صوبے میں جو زکات واپس لے آندا. نہ او دے واسطے بل دی لوڑ ہے نہ او دے واسطے اسمبلیاں دی لوڑ ہے. اسلام تے بڑا آسان جا. عمر بن عبدالعزیز مسجد تو لے کے گھر تک پہنچے سن کہ ادھا اسلام نافذ ہو چکے سی. سویرے پورا نافذ ہو چکے سی. ارباں کھرباں پتی بھی سویرے فٹ پاتھ ہوتے ستے ہوئے سن. انہوں نے پتہ سی عمر بن عبدالعزیز آ گیا. لمبی تھی لوڑ کوئی نہیں رہندی جی. بل پاس ہوئے گا تے فلان ہوئے گا تے کچھ بھی نہیں ہوگا. اسلام اسلام ہے. ہاں اسلام اسلام ہے. تے تسی اتنے دوروں تھک کے آئے ہو تے میں تو تھکدا کوئی نہیں. میں نو باویں کوئی 24 گھنٹے میں 4 دن اتھے بھی بیٹھا رہا ڈی چوک وچ. اور وزیر داخلہ کہندا سی اتھے ایک معذور آدمی جس کو لوگ لائے ہیں. میں کہ نہیں پتہ معذور ہی لایا ہے یا وہ کہندا سی ایک معذور آدمی ہے وہاں. میں کہا بچہ تو ویکھ ہے جی. ہاں اس کو آگے لایا ڈھال کے طور پر. ڈھال کے طور پر نہیں گل وچ اور سی. کیوں توجہ جی بات تسی سارے نو لکھاں سلام. گل بھی تو سنو نا میری. اے تواڈے جڑے جذبات نے بڑے مقدس ہیں. اے تبدیلی دی طرف اشارہ ہے. ہاں جی ہاں تبدیلی دی طرف اشارہ ہے. بس تسی صرف نعرہ لانا ہے. نہ پاکستان وچ قتل ہونا ہے نہ جلوس نکلے نہ جناب اگاں لگنیاں کچھ بھی نہیں ہونا. نہ دکاناں لوٹیاں جانیاں. صرف تسی ایک نعرہ لا دیو لبیک دا پوری دنیا تے. توجہ او شاہ جی سید عرفان شاہ عرف نانگا مست جڑے داتا صاحب 13 سال مجذوب رہے ہن ہوش چن کدی جمعہ میرے پیچھے آ کے پڑھ دے. اور میں انہاں کو پوچھا شاہ جی انہاں دا براہ راست رابطہ ہے امیر حمزہ نال وی 11ویں والے پیراں نال وی. اور میں انہاں کو پوچھا میں کہا شاہ جی دسو اس وقت رسول اللہ خود کی چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت لبیک کا نعرہ لگا. ہن لاؤ سارے ہن لاؤ. توجہ حضرت نے پہلا جنازہ پڑھایا جی علم الدین دا 9 نومبر جی میاں والی. میں نے پتہ میں ساری کتاباں پڑھیاں اس موضوع ہوتے جا. اور تو کام میرا ہے ہی کوئی نہیں. نہ میں کیبل رکھی نہ کوئی اور نہ میرے موبائل اس طرح کوئی آندا ہے نہ کوئی شاید جاندی. میں نے صرف فون کرن دا پتہ ہے. گل سمجھ آئی کوئی نہیں. پہلا جنازہ حضرت نے پڑھایا. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ محمد اکبر علی صاحب نور اللہ مرکزہ. میں اقبال دی قبر تے گیا جناب 9 نومبر نو. دسو اقبال نو یہ نہ تالا لایا آج کا. پورا ملک نو یہ ہر جگہ تارا لائی آ رہے ہیں. میں کہا اپنے آپ نو ہی تارا لاؤ. جلیو تارا نال بھی کدی ملک بچے گل وچ ہو رہے. جی ملک بچانا ہے تو ایک کو طریقہ ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. بس ایک کو طریقہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ. جدو سارے مٹی پا کے آ جانا ہے
قبر تے رسول اللہ نے پوچھ لیا یار تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے. ہاں جی حضور نے پوچھ لیا لوگاں تو میں ایتھے حضرت جی جدوں میں راتی رونا ہوئے نا اٹھ کے تو میں اے حدیث پڑھنا بعض دفعہ میری ڈاواں نکل جاندیاں راتی اکیلے. برا بن عازب کہندے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب یوم الخندق علی ازارہ. فرماندے میں اپنی اکھ نال ویکھیا خندق والے دن حضور ایتھے مٹی چک کے لے جا رہے سن. حضور دے جسم نو اتنی باری چومیا کہ آپ دے جسم دی سفیدی گم ہو گئی سی. وکان ابو بکر و عمر ینقلان التراب فی ثیابہما. فرمایا ابو بکر و عمر اپنی چادروں کے اندر مٹی باندھ کر ایسے لے جا رہے. سبحان اللہ. کیسر و کسرا دے دروازے تے ایویں دین جا تھوڑا پہنچیا ستے ستے. آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں صبح اٹھوں تو تخت پر دین رسول موجود ہو. ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا. مکہ فتح کرن لگے میں 21 سال لگے. اے میری ایک تقریر جڑی ہے مت کوئی سمجھے کہ میں رات ایک تقریر جامع اکبری کر کے جا رہا تے سویرے جناب اتنے نظام مصطفیٰ آئے گا. نا نا جدوں حق آندا نا میدان وچ تے علماء بیٹھن جال حق و وذاق الباطل. اے واو ہٹان واسطے بھی 21 سال لگ دین. ہاں جی انجے نہیں ہے جال حق و ذاق الباطل درمیان. ہاں واو دا مطلب ہے کہ جدوں حق آئے گا میدان وچ تے بڑیاں بڑیاں رکاوٹاں آن گیاں. کدی کفر بدر وچ آ جائے گا, کدی عہد وچ آ جائے گا, کدی خندق وچ آ جائے گا, کدی حنین وچ آ جائے گا, کدی مریسی وچ آ جائے گا, کدی مستلق وچ آ جائے گا, کدی تبوک وچ آ جائے گا, کدی ذکرت وچ آ جائے گا. تسی کی سمجھتے ہو اے جڑا تسی لبیک دے نعرے لا رہے ہو یہ تے بڑے بڑے فساد برپا کر رہے ہیں لوگ. جی کیسے جی یہ کیسے کہاں سے آیا نعرہ؟ میں کہا جی کیا تہاڈے ڈیڈ وچ کیڑا درد پڑ گیا جناب؟ یہ تانوں کیڑی گیس ہو گئی بھائی؟ کی پریشانی؟ ہن میں جی جتھے بھی گزراں بلکہ میں اج میرا حال ہے حضرت وہاں بچرا صاحب کول سی تے ایتھے نعرے لبیک دے لگ رہے سن 26 کلومیٹر دور گل وچ. اور بھائی اور مولوی آندا اونوں ویکھ کے بھی لوگ لبیک دے نعرے نہیں لاندے. انہوں نے تکلیف ہوندی جی مولوی خادم کو دیکھ کر لبیک کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ میں کہا جی تسی بھی ہتھکڑیاں لوانیاں سن بادشاہ تانوں کسی نے روکیا سی؟ تسی بھی دروکے جانا سی, تسی بھی اپنا جناب ہتھکڑیاں لوا کے دہشت گرد بننا سی, تسی بھی اپنے گھر لٹوانے سن. میں نے دوسری منزل تو دروک کے لے گئے, دوسری منزل تے میں ادھی راتی چھاپا مارے نے میرا گھر توڑ کے اندر آئے. آپ کا نام خادم حسین ہے؟ میں پگڑی بن کے بہ گیا. میں نے گھر والے کہ جی تھلے پولیس آئی, ڈالے کھڑے, پوری علاقہ گھیرے نے. میں آکھا کھول دو دروازہ, یہ تو مینوں نپنا ہے. اتنے آئے کمرے جی آپ کا نام خادم حسین ہے؟ میں جی میرا نام. چلیے میں آکھا چل تو یار سکتا نہیں, ہنسنے والی گل نہیں, میں چل تو نہیں نہ سکتا. میں پھر آپ کو تو جانا پڑے گا. میں آکھا لے جانا تو سی, بندے تو بلاؤ میں نے چک کے لے جانا, آپ کو چلنا پڑے گا. میں آکھا چل میں سکتا نہیں. تھلو میں آکھا مؤذن نو بلاؤ, حافظ صاحب جڑے نماز پڑھاندے نے خطیب نائب انہاں نو بلاؤ. انہاں کہا جی انہاں نو تو اسی پہلے نپ لیا تے تو ہن رہ گیا. تے میں آکھا جی میں بھی چلنا. انہاں پولیس والے نو افسر کہنے لگا کہ اینو مولوی نو لپو. انہیں میں سمجھا جان بوجھ کے نہیں اٹھتا. انہیں میں جدوں اٹھانا چاہ اٹھتے میں سکتا نہیں سی, تھلے ڈگ پیا. ایک نے ادھروں نپیا, ایک نے ادھروں نپیا, دروک کے لے گیا تھلے پوڑیاں. میں ہسدا جاواں میں این سٹیا جی میں بوری سٹی جاندی. میں پھر بھی ہس رہے سی. میں آکھا واہ جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. کوئی بھی نہیں سانو کوئی پریشانی. اندر بھی جا کے ایسا یہی کام کرنا ہے, اتھے بھی یہی کرنا ہے, اتھے بھی جا کے ایسا بانگا دینیاں, اتھے ہی سرو ناپ پڑھانی, اتھے بھی پڑھانی. لیکن حضور دے دین نو ایک پرچی چاہیے دی تھوڑی. بس ہاتھ نہیں کھڑے کرنے, کدی بھی میں نہیں ہاتھ کھڑے کرایا, نہ کدی کہ سبحان اللہ کہو. نعرہ لبیک میں ضرور لوانا. نہیں ہن دے سن جناب, ہن تسی جنوں منتخب فرماؤ دے سن. ہاں جی دے سن, دینی ہن دینی پینی بھائی. ایک پرچی تسی اسلام نو دین, ایک بار یار اسلام نو آزما کے ویکھو تسی نے. میں سچی تہاڈے نال گل کر رہا. مولوی خادم تو آج بھی تسی ریکارڈ کر لو, ساڈا ایم این اے ایم پی اے جو بدماش نہیں ہوئے گا کہ حضور دی عزت دے خلاف ہوتے جا کے, بلکہ گڈی تو اتر نہیں کہے گا لبیک. جس دن اسمبلی دے باہر لبیک کہنا ساڈے ایم این اے داخل ہو گئے, اس دن پاکستان دی قیمت بھی پوری ہو جائے گی, لبیک دی قیمت بھی پوری ہو جائے گی. تسی ہن دینی پرچی اسلام نو. کوئی کھڑا ہو جائے کان بند کر دیو. حضور جدوں گل ہوے نا حضور دے بارے, شان دے بارے, انہیں کہا مولانا اور سنا, جو اور کوئی گل کرے. حضرت حبیب بن زید سن مسلمہ کذاب کو رسول اللہ نے انہوں بھیجیا
تو مسلمہ کذاب کہنے لگا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا اسمع ہورا کا، فرمایا کی بھونکے ہی، میں تو سنے ہی کوئی نہیں، کی بھونکدا پیا؟ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول؟ فرمایا ہاں میں گواہی دینا۔ پھر انہیں سمجھا بھئی پہلی باری شاید نہیں سنیا، پھر دوبارہ پوچھتا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ در، میں کی بھونکی جا رہا ہوں جی؟ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ؟ فرمایا ہاں۔ انہیں کہا تو عجیب بہرا ہے، جدو میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں، جدو حضور دی گل آوے سنی دی۔ یہ ہے مومن۔ میں تو جی ہر ایک کی سن لیتا ہوں، میں کہا تو تے چبڑ آدمی ہوئے ہو، ہاں تو اس دی سن جس دے دل وچ عظمت مصطفیٰ ہوئے، شان مصطفیٰ ہوئے، جڑا مقام رسول نو سمجھدا۔ ثم قطعوا عضواً عضواً، پھر انہیں ایک ایک عضو آپ دا کٹیا، ایتھوں پھر کٹیا، ایتھوں کٹیا، اے ہاتھ کٹیا، کٹدے دایاں ہاتھ کٹ چھڈ۔ ہر واری پوچھدا سی میں کون ہوں؟ پھر میں تو کون ہے؟ پھر انہیں اے بایاں ہاتھ کٹیا ایتھوں، پھر دائیں ٹانگ کٹی، ایک ایک کر کے، ایک واری گولی لگے درد ہو رہے، ایک ایک عضو کٹے، پھر گل ہو رہے حتی قطع یدیہ من المنکبین ورجلیہ من الورکین، آپ دے ہاتھ موڑے تک کٹ دیتے، پیر سرینہ تک کٹ دیتے، ثم حرکہ، پھر انہیں باقی حصہ اتنا جسم اگ چھوڑ دیتا۔ آج ختم نبوت پر بھی بات کرنا جرم بنتا جا رہا ہے، اور مرزائیوں کو لوگ بین بھائی کہتے ہیں، اور تسی انہاں نال یاریاں رکھو۔ ہاں جی تسی اپنے جڑا پارٹیاں دے جڑا او دھڑے کٹو، تے سب تو وڈی حضور جنگ صحابہ نے جنگ یمامہ لڑی، 1200 صحابہ شہید ہوئے پہلیاں 74 جنگاں وچ، 27 غزوات تے 47 سرایا، انہاں وچ 259 صحابہ شہید ہوئے پوریاں جنگاں وچ، 74 جنگاں وچ۔ ایک جنگ یمامہ 1200 صحابہ شہید ہو گئے، جنہاں وچ 700 حافظ تے قاری سن۔ ہاں جی اس امت دے سب تو بڑے قاری حضرت سالم بھی شہید ہو گئے، جنہاں دا قرآن حضور نے سن کے فرمایا سی الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت ایڈا بڑا قاری پیدا کیتا ہے۔ جنگ یمامہ چو بھی شہید ہو گئے، ابو دجانہ دی ٹانگ ٹوٹ گئی جنگ یمامہ وچ، تے آپ ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہ قلعے دی دیوار ہوتے چڑھ گئے، تے آپ نے چھاڑ مار دیتی، 80,000 دے لشکر چھاڑ ماری آپ نے، 2 صحابہ نے چھاڑ ماری گیٹ کھولن واسطے، ابو دجانہ ماری تے برا بن مالک ماری، 2 صحابہ نے لڑدیاں 80,000 دے لشکر نہ دروازہ کھول دیتا۔ آج گھر بیٹھے ہیں ایٹم بم ہوندیاں، برما دیاں بچیاں نو مارن تو بعد چیخ دیں بچیاں، انہاں نو پہلے لتاں مار دیں، پھر انہاں دے اوتے کھڑے ہو کے، پھر عورتاں دے پستان کب کے بت مت انہاں دے کباب بنا کے کھان دیں، پھر مسلمان مرداں دے گوشت کب کے بازاراں وچ ویچ دیں۔ ایک واری تو چیخاں مار دیاں ہونیاں نہ کہ محمد بن قاسم پھر نہیں آنا۔ انہاں دا کون والی وارث ہے؟ انہاں بچیاں دا کون والی وارث ہے؟ ایک عورت نو پھانسی لایا، او دا نکا پتر او دے گالے چ رسا پا کے اوتھے پھانسی لایا، پھر پیراں نال ایک رسی بدھی، وڈا پتر اوتھے پھانسی لایا۔ اے پھر انہاں تے مسلمان بچے نکے نکے انج انہاں دے گلے چ رسی پا کے تے ٹافی سٹ دین، پھر کتے دی طرح انج چھک دین، پھر وہ بچہ انج جاندا، پھر انہوں کتے دی طرح انج چھک دین۔ یہ ساری کچھ برما میں 40,000 مسلمان شہید ہو چکیا، نہ کسی کو انسانیت یاد ہے۔ ایک چوڑی عورت جنہیں حضور دے خلاف بکواس کیتا، آسیہ مسیح، اور اس نو چھڑان واسطے ہو شیطان اور مرتد اس زمانے دا شیطان تاثیر چلا گیا شیخو پورے جیل کہنے لگا یہ حضور کی عزت کا قانون کالا ہے، اور ممتاز قادری اس کو مارے، اور حضور کے 11 فیصلے جج نہ مانے، ساری زندگی مولوی یہ تقریریں کر دے حضرت عمر نے مار دیا، ایک فیصلہ نہیں مانا منافق نے، عمر نے مار دیا، اور میرے اور آپ کے دور میں 11 فیصلے ججوں نے حضور کے نہیں مانے، انہیں اینج حضور چک کے رکھ دیتے۔ ہاں جی بالکل، میں نے جسٹس نذیر اختر صاحب کیونکہ سارا اسی انہاں نال رہا، خواجہ شریف بھی انہاں نال رہا سی، وہ کہندے سن اینج انہاں فیصلے چک کے رکھ دیتے، کھولنا بھی گوارا نہیں کیتا، اور آندے ہی انہاں کیا کہ ممتاز قادری قاتل بھی اور دہشت گرد بھی۔ دسو جی ممتاز قادری دہشت گرد ہے، ممتاز قادری دہشت گرد ہے تے حضرت عمر تک بچتا کون ہے پھر کائنات؟ توجہ جی، نہیں میں بات سنو، ہاں جی ممتاز قادری دہشت گرد، غازی تنویر قادری نو حضور سکاٹ لینڈ دی ججہ نے دہشت گرد قرار نہیں دیتا۔ ہاں جی وہ دی ایک تقریر 29 جنوری نو نے کیتی ساڑھے ہوتے نشتر پارک وچ، کل انہاں دا مینوں خط آیا، میں ہن وی نال ڈائری چ لے کے آیا، ایک بندہ لندن تو آیا، وہ خط انہاں نو قید تنہائی چ لے گئے، ایک تقریر اس منڈے نے کیتی
اسی وہ چلائی ہوتے نشتر پارک انہوں جناب قائد تنہائی وہ قرآن بھی کھس لیا کتاباں بھی کھس لیا ایک وہ جا نماز رہن دیتی انہیں کہا تیری جرت کیویں ہوئی کہ تے نشتر پارک کی تقریر کی سوال اتنا ہے کہ تسی ساڈے منڈے نو 27 سال قید سنائی کیا تسی ساڈے منڈے دی ایک تقریر بھی ہضم نہ کر سکے ایک تقریر ہضم نہیں کر سکے اس نے جناب علیحدہ ہوں جا کے سیلے چھوڑ دیتا انہوں کیا کہ تو آئندہ بلکہ وہ میرے نال فون تے گل کردے سن ہر واری تے کہن سن لبیک یا رسول تے میں کہ تسی لبیک کیوں کہندے ہو وہ کہنے لگے میں اس واسطے کہندا کہ انگریز بعد وچ میری یہ ٹیپ سن دین بھئی مولوی خادم نال کیڑیاں گلاں کرنا تے میں لبیک تاں کہندا بھئی وہ تکڑے میں انہوں نے دسنا بھئی میں تکڑا 27 سال تو بعد بھی سنن تو بعد میں پریشان کوئی نہیں آج بھی وہ جنا تکڑا اندر انہوں نے میں اپنی جرسی بھیجی جیڑی پائی رکھی کل جڑے بندے بیٹھے تھے انہوں سارے میں وہ زیارت کرائی پہلے انہوں نے میں اپنا سوٹ بھیجا جڑا انہوں استعمال کیتا میں انہوں نے جی 8 گز والی ہاں جی میں کہ انہوں نے جا کے دے دینا چادر بھی بھیجی سونی جی میں کہ موڑے تے او مینوں کہندے جدوں میں تیری پگڑی بن کے تے موڑے تے چادر رکھ کے جیل وچ پھرنا نا تے ایک مینوں انگریز کہندے نے تے ہولی مین آ گیا ہاں جی یہ تو تانوں پتہ ہے ہولی مین دا معنی کہ میں تے انگلش نہ پڑھی ہے تے نہ پڑھنے دا کوئی ارادہ چونکہ جس قوم دا کلو واللہ تو بغیر گزارا ہو جانا ہے مولوی خادم دا بھی یہ بھی بغیر گزارا ہو ہی جانا کیوں جی یہ 70-80 سال زندگی اگر قرآن تو بغیر گزر جائے گی نا اگلی زندگی تو آڈی اسلام تو بغیر جو گزر گئی تو مولوی خادم دی بھی اے بی سی تو بغیر گزر ہی جائے گی میں حافظاں واسطے گل کرن لگا جڑے تھے بیٹھے فارغ ہوئے ہو مسیتی جا کے قرآن پڑھاؤ اے بی سی نہیں جان چھوڑو بڑی مہربانی تواڈی ہاں اے بی سی جدو تسی بہوں پڑھ گئے نا تو پھر بشک اے بی سی پڑھاندے رہنا حضرت فاروق اعظم دے زمانے ایک بندہ آیا کہنے لگا جی آج مرچاں مک گئیاں آج آٹا مک گیا حضرت عمر ایک دن فرمایا کی عمر دا دروازہ کھٹ جائے جا جا کے قرآن پڑھیا کر اور دوبارہ کافی عرصہ گزر گیا حضرت عمر دے دروازے تے نہیں آیا ایک دن سرد بازار ملیا تو حضرت عمر فرمان لگے تو ناراض ہو گیا انہوں نے کہا جی نہیں تو فرمایا پھر آیا کیوں نہیں اللہ اکبر انہیں کیا انی وجلہ ما اغنانی عن باب عمر انہیں کہا جناب جس قرآن دی طرف تسی میں نو بھیجے سی نا اس قرآن نے میں نو عمر دے دروازے تو بے نیاز کر چھڑیا اپنے بچے نو قرآن پڑھاؤ ول کر کے قرآن پڑھاؤ علماء ہر کوئی یار اپنی وراثت دا محافظ ہوندا تے تسی حضور دے دین دا کنے محافظ ہونا ہے تسی جدید تعلیم دی طرف کیوں نسے ہو کیڑی کمی سی جڑی حضرت صاحبزادہ صاحب بیٹھے میرے جائے کتا پاک رسول اللہ دا میں اے پیر بیٹھے میرے شریف والے بھی بیٹھے باقی بڑے بڑی گدیاں دے علماء سادات بھی بیٹھے علماء بھی بیٹھے تسی بھی بیٹھے ہو میرا تعارف اتنا ہے میں کون ہاں کتا پاک رسول اللہ تے ایدے کوئی اینج پریشانی والی گل نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے آپ نو فرمایا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا اعلیٰ حضرت فرمایا قیامت تک حضور دے در دے جتنے کتے آن گے نا احمد رضا سب نالوں ادنا کتا ہے اعلیٰ حضرت اپنے آپ نو لکھا اے کیڑی پریشانی والی بات ہے مولوی خادم کتا کہے اے تے میں کہندا نا میں کتا اجے اگو جواب نہیں آیا واقعی تو تیرے کتا پن قبول ہے یہ تو میں اپنے دعوے میں ہی خود کرنا پھردا اجے مینوں آواز نہیں آئی کہ واقعی تو کتا ہے اور تیرا یہ بھونکنا جڑا سانو قبول ہے ہاں جی میں سانو صحیح یہ گل دس رہا تے نہ کدی ساڈے نعت خان نعت پڑھدے پڑھدے کہندے حضور میری اکھاں تھک گئیاں میں کہ تو کیتا کیویں ہوئے تیری اکھاں تھک گئیاں تو لاکھ روپیہ لے کے تھک گیا مولوی 50-50 ہزار 60-60 ہزار حضور دی امت کو منگ دین پہلے 10 آئے تو بدر لڑ کے آیا حضور دی امت کو تو اتنے لکھا روپے منگدا ایک رات دے تو 60,000 روپیہ کرنا کیویں تو مینوں یہ دس الوازو لجمع المال اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا الوازو لجمع المال من دلالت الیہود اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں واز کرنا جمع مال جمع کرن واسطے یہ یہودی مولویاں اور نصرانی مولویاں دی گمراہیاں وچ ایک گمراہی ہے صرف پیسے واسطے واز کرنا کہ جی میں نے پہلے اتنے دیو پھر اتنے دیو پھر اتنے دیو تو کیڑے گل تے پیسے منگدا بھائی جنہاں تے تو کام کردا انہاں تینوں روٹی نہیں دینی اتنا دیو حضور دی امت نہیں خدمت کرتی تھی لاکھ لاکھ روپے مانگ کے جناب نعت خان جناب قاری صاحب کتنی تلاوت قاری صاحب کی تلاوت کا یہ ریٹ ہے نقیب محفل کا یہ ریٹ ہے مولوی کا یہ ہے صدارت والے کا یہ ہے حضور دی امت کیڑے پاسے جائے یہ بجلیاں دے بل دے وے
یا اپنے بچے نے روٹی پایا یا مولویوں کو 60-60 ہزار روپیہ دے. ہاں جی اے میں بالکل واضح گل کر رہا جہاں مولوی پیسے منگتے ہیں حضور دی امت کو قیامت والے دن انہوں نے حضور دے سامنے پیش ہونا پینا. ہاں نہیں جی یہ تو میں نہیں کہنا میں اور میرے متھے لاؤ تسی. ہاں جی انہوں نے واپس آنا پینا ہے. ہاں جی انہوں نے واپس آنا پینا. تاریخ لبیک یا رسول میں حضور لاکھ بندہ بھی تسی میں دیتا نا ڈی چوک میں صرف پڑھا دیا. ہاں جی بالکل صرف میں انج پڑھاواں گا. ہاں جی پنجاب یونیورسٹی دے جناب عربی دے پروفیسر را یرا رؤیتن فورا ان را رؤیتن فضا کمر ایون انج پڑھا دیں. 5 لاکھ روپیہ مہینے بعد تنخواہ لیندے. ساڑھے میں خود جڑا میں 800 تے پڑھا رہا. مفتی صاحب میں 800 روپیہ دیندے سن, پھر 1000 دیندے سن, پھر 1200 دیندے سن. تے میں جناب 200 منڈے انج کھڑے ہو کے میں پانی بھی بعض 5 گھنٹے نہیں سی پیندا. یہی تو مینوں نظر لگی میں ڈہ پیا. وہ کہندے کی کھاندا؟ میں کہا جی حضور کی محبت کھانا اور کچھ نہیں کھانا. ایک بڑے بڑے مولانا آئے تو میں پڑھا رہا تو کہنے لگے سچی گل دس تو سونے دا کچھ تک کھانا یا جناب چاندی دا؟ میں کہا اللہ دی قسم میں گھروں روٹی کھا کے آنا تو واپس گھر جا کھانا تو مدرسے دی روٹی بھی کدی نہیں کھادی. کہنے لگے تو پھر تو اتنی پاور تیر آئی کدھروں؟ میں کہا گل وچ ہو رہے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. لاؤ جی اے پڑھا دیں انج تے جامعہ اکبریہ تے کون صرف پڑھا ہے جی بیٹھے سبحان اللہ. مفتی صاحب پڑھا دیں قبلہ. میں ہوں صرف صغیر پڑھن لگا. ہاں جی را یرا رؤیتن فورا ان رؤیا یرا رؤیتن فذا کمر لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لا لن یرا لن یرا لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین الامر من لا لا یرا لا یرا ون ینا تر لا تر لا یرا لا یرا ظرف من مران مرایان مرائن و مرائن ولالت من مران مرایان مرائن و مرائن مرات مراتان مرائن و مرایت مراون مران مرائی مرائی و مرایت نفل التفضیل مذکر من ارا یان ارا نارائن و رائن المنس من رؤیا یان رؤیات رام و رؤیا فعل تاجم منو ماراو وارے بھی وراو وا یراو وت. کیوں جی اینج پڑھنے ہوئے طالب علم تسی اینج پڑھو پتہ لگے حضور دے دین دے خادم بیٹھے. تسی جناب چونکہ ایسے ہے تو چونکہ جدید تعلیم کی بڑی ضرورت ہے تو چونکہ پھر ایسے ہے تو چونکہ چون جو مارو اگ. ہاں جی چون نہیں حضور کے دین پڑھو. ہن لاؤ جی میں حدیث پڑھن لگا حضور سبحان اللہ سبحان اللہ. عن الحسن ابن علی. میں حدیث بھی انجے پڑھنا جی میں قرآن دی منزل پڑھنے. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی عند ابن ابی اعلی وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشداق وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل الله فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يزم منها شيئا غير أنه لم يكن يزم زواكا ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تؤدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له وإذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاخ وإذا فرغ غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. سمجھ آئی گا؟ تسی پریشان نہیں ہونا. امام حسن فرماندے میں اپنے مامو جان کو پوچھا او حضور دا حلیہ مبارک بیان کر دے سن. میں پوچھا دسو میرے نانا جان گلا کیویں کر دے سن؟ تو انہاں فرمایا کان رسول اللہ متواصل الاحزان. فرمایا حضور سدا ہی پریشان رہے تیرے تے میرے واسطے پریشان رہے. اور اج اسی حضور دے دین واسطے کی کر رہے ہیں تے دائم الفکرت تے لیست لہو راحت. حضور ساری زندگی آرام نہیں پائے. مولانا صاحب راتی تقریر کی تھی سویرے ستے پہن کی ہوا ہے جی جنہیں بدر لڑ کے آئیں بھائی تقریر کرنا تو تھک گیا 20 قسم دے کھانے کھا کے 20 قسم دے جبے پا کے تو تھک گیا. میرے آقا ساری زندگی آرام نہیں پایا. 74 جنگاں میرے آقا مولا دی ظاہر حیات لڑیاں گئیاں. ہر 1.5 مہینے بعد حضور جنگ بن دی. ہر 1.5 مہینے بعد جنگ بن دی. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں جدوں حضور غزوہ خندق تو واپس آئے تھے جی حضور نے ایک طرف سر اقدس دھوتا سی تے باہر جبریل
تے میرے آقا باہر تشریف لے گئے تے جبریل نے عرض کی تھی حضور تسی ہتھیار اتار دیتے نہ سیدھے پائے ہوئے، فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ کا فیصلہ کرے. تو میرے آقا نے فرمایا لو انذرتہم ایامن، فرمایا جبریل اجے تے میرے غلامہ ہن خندق کھودی، پیٹ ہوتے پتھر بدے، پھر مٹی ڈوئی، کچھ دن مہلت دیو. جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے ابھی اپنے غلاموں کو بھیجیں. تو میرے آقا و مولا نے حضرت بلال نو فرمایا اذان دیو. بے وقت اذان دا مطلب سی جمع ہو جاؤ. جدو سارے غلام جمع ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا چلیے بنو قریظہ جا کر عصر کی نماز پڑھنی. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور اسلام اے کردا ساڑھے اجی جناب اسی اپنی سواریاں تو سامان بھی نہیں لائے، تلواراں بھی نہیں اتاریاں، پھر چلیے. صحابہ کہ جی چلیے پھر چلیے. اقبال پھر بولے کہنے لگا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی. دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اجے تے پھر میں ہمیشہ یہ گل کرنا اسی ڈی چوک بھی اسلام دی پاور نال بیٹھے ہوئے. ایتھے کوئی طالب علم بیٹھے دادا یداد ادادا تن مظافر بائی دی صرف صغیر سنائے بھائی. ہاں میں پھر وہ پڑھن لگا نا جڑے جبریل نے گل کی تھی لن اداد انا ہا. جدوں صحابہ چل پے نا جبریل نے کہا جی بس اللہ تے رسول یہی ویکھنا سی بھئی چلدے کیویں تے حضور تسی ویکھو تے صحیح لن اداد انا ہا. انہاں دے جان تو پہلے اسی انہاں دے قلعے انج ہلا کے رکھ دینے. قلعے رشتے نہیں ہلانے. اسلام صرف جاتا ہے کہ میرے ماننے والے بدر کی طرف چل پڑے. کسی ایک صحابی نے کیا حضور 8 تلوار نہ بندے لڑانے تسی. تو پھر سعد بن معاذ جب حضور نے پوچھا نا جانا چاہیے کہ نہیں تو سعد بن معاذ گل کے کی تھی عرض کی تھی ساڑھے کو پوچھ دیو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا. حضور بدر تے کھڑیا حکم دے دیو کیسر و کسرنا بھی جنگ چھیڑ کے رہتے ہیں. کمال والی بات. جدوں صحابہ بدر پہنچے تو پھر اسلام نے چھڑ دیتا بھائی ہن شہید ہوو. حضور نے فرمایا یہ جبریل آ گئے گھوڑا پکڑ کر، یہ میکائیل آ گئے، یہ اسرافیل آ گئے. اور امام شامی نے لکھیا بڑی بڑی گل فرمایا میں رمضان شریف وچ بیان کیتا تے ساڈے منڈے بھی بڑے تکڑے ہو گئے نوجوان. میں کہا بھائی حضور نماز پڑھا رہے سن تے میکائیل گزرے تے حضور ہس پے. ایک نوجوان مینوں کہنے لگا دسو جی حضور کیڑی نماز پڑھا رہے سن تسی ایویں بیان کر دیو. پھر میں ڈھونڈیا تے پھر مینوں لبیا حضور عصر دی نماز دی دوسری رکعت پڑھا رہے سن. میدان بدر جدو مک گیا نا تو حضور عصر دی نماز دوسری رکعت پڑھا رہے سن فتبسم. حضور دوران نماز مسکرا پے. جدو نماز فلما قضا صلاۃ کل نا جابر بن عبداللہ راویان اسی عرض کی تھی حضور رأینا کا تبسم تھا. حضور اسی ویکھیا تسی نماز وچ ہس رہے سی مسکرا رہے سی. تو میرے آقا نے نہیں فرمایا تسی نماز پڑھ رہے سی یا مینوں ویکھ رہے سی. واہ مولویو واہ. ایسے مسیحی درود اس واسطے نہیں پڑھا جاتا نماز میں خلل آ جاتا ہے. میں آکھا میرے آقا نے نہیں فرمایا تسی اللہ دی نماز پڑھ رہے سی یا مینوں ویکھ رہے سی. تے اے بھی نہیں بڈھے جوان عورتاں بھی گھراں نعرے اعلان روٹی پکاندیاں بھی ران تے روٹی رکھدیاں بھی ران. اے نعرہ تو ٹرمپ نو بھی پریشان کر گیا. ہاں اس نے پہلی تقریر کیا ہم نے اسلامی بنیاد پرستی انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے. اور داعش نو ختم نہیں، داعش تو انہوں خود پیدا کی. ہاں جی داعش سے مطلب سی آئی امریکی ایک سپاہی نے کیا بھائی سانو سی آئی اے نے کیا جا کے ملک شام میں داعش نہ مل کے لڑو. کوئی مسلمان تے خالد بن ولید دے مزار تے نہیں نا بم برسا سکتا. کوئی مسلمان تے حضرت سیدہ زینب دے مزار نہیں ڈا سکتا. کوئی مسلمان تو ویسے کرنی تے مزار نہیں ڈا سکتا. ہاں جی یہ داعش خود نے بدماشا پیدا کی تھی. اور کہندی داعش آ رہی ہے تے میں کہا داعش نو روکو. اہل سنت و جماعت سے نہ کائنات میں بڑا کوئی محب وطن ہے اور نہ ان سے بڑا کوئی پرامن ہے. صاحبزادہ صاحب نو کتنی پابندی کہ نہیں مولوی خادم نو نہیں بلانا مینوں پتہ ہے. کئی نے کہ ہوڑا او حضرت صاحب تسی کیڑے بندے نو بلانا. ہاں جی اتوں لے کے تھلے تک ڈی پی او بیچارے نو بڑی تکلیف ہو رہی. تھانے دار تو کئی باری آیا ہونا او جی آپ نے کس کو بلا لیا. میں دیکھو جی میں یہی تقریر کرنا. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. اور تو میں کچھ نہیں کرتا. ہاں جی میں جڑا ایہی گل کرنا اگر اے جرم ہے تو اے جرم تے اسی ہر وار کرنا ہے. حضور دی عزت تے گل کرنا جرم ہے اور تے کچھ نہیں.
دسو میرے جا بندہ کی میں جیل پکڑ کے لے گیا ہتھکڑیاں ایتھے لبیاں پھر ایتھے بدیا جان بوجھ کے انہوں نے پچھو آرڈر سی وڈے وڈے آندا بھائی اینو ذلیل اتنا کرو سویرے توبہ کر جائے. میں کہا بچے لگ دو انج تے نہیں نہ ہونا, انج بھی نہیں ہونا, بالکل نہیں ہونا. میں نو حضرت جی نے ایو جے کمرے وچ رکھیا جتھے حیوان بھی نہیں سن رہ سکتے, یعنی اتنی بدبودار. تو پھر میں باہروں ایک بندہ اپنے نال لے گئے سی خدمت واسطے, انہوں بھی نا بھائی راتی چیخے گا او میں مر گیا او مینوں پانی دیو, تے اکا میرے کول چادر سی مینوں جڑا نا کمبل دیتا او مجھ تے بھی دے تے مجھ بھی ترپ کے پرا چلا جانا سی, اتنی بدبودار تے وچ جوہاں تے کھٹمل. میں کہا اینوں ایتھی رکھ دیو یار اوتے کرنے والا تھوڑا ہے. میں ایک کو چادر, اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی سی باہروں جناب سلاخاں چوں آ رہی سی, تے او ایڈے ایڈے وڈے وڈے موٹے ہو لال بیگ. تے جدوں میں ساؤن لگا نا تے میں انہاں نوں کہا میں کہا اوئے صحابہ دریاواں نال گلاں تے صحابہ ہی کر سکدے سن, تے شیراں نال تے ہاتھیاں نال تے چیتیاں نال تے سپاں نال. میں کہ چلو اج اسی کھٹملاں نال ہی گل کر لیندے. میں جدوں سمجھ لگا تے میں کھٹملاں نوں کہا میں کہ جان دے او میں کیوں آیا, میں حضور دی عزت واسطے آیا بیٹھا. توجہ اونا توجہ میں انہوں نے کہا لال بیگم نوں میں کہا میں ہن ساؤن لگا تے میں آیا بیٹھا حضور دی عزت واسطے. جے تسی راتی میرے منہ تے چڑھے تو پھر جان دے ہو. میں جناب سویرے جاگیا تے بالکل بیچارے سارے کونے چ لگے بیٹھے سن, او زبان حال نال کہہ رہے سن جناب جنہاں دا نام تسی لیا اسی بھی جاننے ہیں, اسی بھی جاننے. نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں راتی بڑی دلیری نال بندہ ہی ہوندا, ایک باری میرے دل وچ خیال آیا میں کہا تینوں کیڑی ضرورت پئی سی ایہو جیاں تقریراں کرنے دی. تو پھر میں کہا گلاں وڈیاں وڈیاں کرنا تے ہن جل میں کہا یا تو کرنیاں نہیں سن تے جی کیتیاں نو تو پھر ہن جل. تو میں پھر اپنے آپ نو کہا میں کہا جے تے تیرا مطلب استری بھی نہیں پھری تیرے جسم اتے, اجے تیرے جسم اتے نمک تے مرچاں بھی کسی نہیں چھڑکیاں. مولانا سید کفایت علی کافی انگریزاں 1857 آپ دے جسم اتے کولیں دی استری پھیری, استری تے کپڑے تے پھری ہوئے تو کچھ نہیں رہ جاندا, تے مولانا سی بھی نہیں کیتی. پھر مرچاں تے نمک بھر دیتے, انہاں کہا بابا راتی انجی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. سویرے جدو آئے تو بابا پہلے نال بھی زیادہ دلیر بیٹھیا. میں اقبال کو پوچھا اسا استری پھری ہوئے جسم تے نمک تے مرچاں بھری ہون, بابا پھر اٹھ کے انجن چلے. کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا. میں اقبال کو پوچھا میں کہا دس بابا پھر انج کیوں چلیا. اے تسی علماء انہاں دے وارث بیٹھے ہو, جے تسی مسیتاں دے سپیکر بھی اتروا بیٹھے تے تاریخ مورخ لکھے گا ایک وقت آیا سی اسلام تے اوکھا, تے مولوی مسیتاں دے سپیکر بھی نہیں سن بچا سکے. اے لکھیا جائے گا, مورخ لکھے گا. ساری زندگی مسیت دے نام دا مولوی خادم کھادا, جدو سپیکر لان آئے تے میں کہ او کھڑے جی لے جاؤ. ہسنے والی بات نہیں, ہسنے کیڑی گل تو ہسنے ہو, تسی کوئی اسلام دا کام کر بیٹھے ہو. اسی گٹر جی منہ پان جوگے نہیں رہے, حضور دے خاکے بڑے اساں کی کیتا ہے. میں آسان نہیں ہے چلو آسان کی, میں تو ویسے ویل چیئر تے بیٹھ کے ڈپٹی دے رہا ہاں جی, میں تو اور کوئی مقصد نہیں. ہسنے تسی کیڑی گل تے تسی ہسن جوگے ہو. اور شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنے. ہاں گلا ہسیا نہ کرو تسی, ہسن مسن تو کوئی نہیں. اسی اپنے ملک جے اللہ اکبر اتنے 5 چاروں طرف نہیں کروا سکے, پولیس والے کیا 3 طرفوں ہٹا دو. کیوں جی؟ کہندے نہیں جی اڑا پوندا, اس طرف اگر آواز چلی گئی تو اڑا پہ جاتا. اڑا تو جاننے ہونا جی, ہاں اڑا پہ گیا جی. ایک طرف سپیکر لاؤ, داتا صاحب لاہور آئے سن سپیکر لوان آئے سن, یا اذانہ دیوانا یا بند کرانا ہے. خواجہ احمد مہروی علیہ رحمہ اس مسیتی جدوں آئے نماز پڑھی 40 بندیاں نال, تے اذان دیوان آئے سن یا اذان بند کروانا آئے سن. ہاں جی حضرت خواجہ صاحب نے کی آپ نے فرمایا, فرمایا کتنے سال بعد ایک ٹوپی ملی میں؟ 8 سال بعد ایک ٹوپی ملی. خواجہ شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ
آج جناب علماء دا کام تو یہی سی، آگ لگی اس درخت کو، میری مسیتی راتی خفیہ لا کے لے گئے سن، 1 بجے آئے، باہروں سیڑھی لائی تے اوتے چڑھ گئے جناب. میں دوسرے دن زور تو پہلے پھر لوا دیتے. میں کہا جو دوبارہ تسی ہن میری مسیتی آئے یا تہاڈا نقصان ہو جانا یا میرا نقصان ہو جانا. پھر اے نہ کہنا بندہ مر گیا. میری زندگی مسیت جدو میں مر گیا، پھر جدو مرضی میں لتا دینا. کیوں جی بولی خادم مر گیا تو کی ہو جانا، چنگا نہیں اسلام دی خاطر مر جائے، انہوں کوئی ساڑی کیڑی لوڑ جی اسلام. اے ہر بندہ یہ سمجھدا میں تھم دتی بیٹھا اسلام نو. اسلام اپنی پاور نال کھڑیا. میں تو سچی گل دس رہا ہے، اسلام اپنی پاور نال کھڑیا، بالکل پوری دنیا تے اسلام اپنی پاور نال کھڑیا. ورنہ سی اور چھڈو جی کوئی فرض واجب اتلے سپیکراں اذان دینی. میں کہا چلیا فرض واجب تے نہیں، گل وچ ہو رہے. ہاں جی ہاں گل وچ ہو رہے. مجدد صاحب ہاں جی آپ نے فرمایا گاں دا ذبیحہ ایتھے ضروری. اعلی حضرت کو پوچھے گا برے صغیر ضروری، فرمایا ضروری. ہاں آپ نو پتہ سی پیچھے سوال دے وچ کی وے ہندوؤں نو خوش کرن دا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں برے صغیر گاں دا ذبیحہ ضروری ہے تاکہ ہندوؤں دے گلے تے بھی چھری نال ہی چلے. گاں دا موتر پین والے جڑے انہاں دے سامنے گاں نو ذبح کرو. اس دا موتر پیندے ہو اسی دا گوشت کھان لگیا. آج ہندوؤں نال بھی یاری، سکھاں نال بھی یاری. جناب میرے پاکستان کس لیے بنا؟ کہتے ہیں نہیں ممتاز قادری کو پھٹے لگانے کے لیے پاکستان بنا. کیوں جی علم الدین نو انگریزاں لایا. توجہ بیٹھو بھائی بات سو بات میں گل بھی تو کرنا، میں گل مکانی بھی تو ہے نا ساری. کوئی رات تھوڑے کو تھوڑا رہنا ہے، میں واپس بھی جانا ہے. ہاں جی گل سنو، تھوڑے یہ جڑے جذبات ہیں یہ بڑے مقدس جذبات ہیں. اینا دی وجہ تو اس ویلے کفر ہلیا کھڑا، اپنے منافق بھی ہلے کھڑے. ہاں جی وہ کہتے ہیں مولی خادم تقریر نہیں کرے گا. قطر دے شہزادے تھے آمن تے دیہڑی شکار کرن، راتیاں عیاشیاں کرن، انہاں واسطے جائز ہے ملک دے کونے کونے پھرنا. مولی خادم تقریر کرے تو یہ ناجائز ہے. بس اتنا جرم ہے میرا، اور تو میں کوئی جرم میں ویل چیئر تے بیٹھ کے میرے کو سپرنٹینڈنٹ جیل پوچھتا سی مولوی وہ کی کرنا باہر، وہ لکھ دینا جیل. میں کہا یارا میں بانگ دینا، مسیتی جھاڑو دینا. کہنے لگا کہ کس جرم میں آئے ہو؟ میں کہا حضور کی محبت میں آیا ہوں. اور کس جرم میں آئے ہو؟ وہ انجن کمڑ لگ پہ ہو دے ہاتھ. کہنے لگا یہ بھی کوئی جرم ہے تم کر کے آئے ہو؟ میں کہا ویخ ہے ویل چیئر تے میں کی کر سکتا ہوں. وہ کہنے لگا میرے دو میں ہاتھ بدے ہوئے سن. کہنے لگا مولوی دی ہتھکڑی کھول دو. وہ پولیس والے کہا نہیں ابھی تو ہمارے پاس وہ چابی نہیں. انہوں نے کہا لے آؤ چابی. میری والدہ کہنے ہونے سن پڑے ہوئے نہیں سن. فرمایا پترا حلالیاں دیاں سنتاں نہیں ہوندیاں، حلالی اپنی عادتاں تو پہچانے جانے. وہ چاہے وردی پائی ہوئے یا وردی نہ ہوئے، جن حلالی ماما دے دودھ پیتے انہوں جتھی بھی ہومن خوشبو آندی انہیں میری ہتھکڑیاں کھلوا دیتی ہیں. دیکھو نا وہ میں آج بھی ذکر کر رہے ہیں، چنگا کام کوئی کرے تے میں آج بھی وہ ذکر کر رہے تے. میں جدو میں نپیا ایک پولیس افسر نے تے میں پتا انہیں کی کیا، میں بند دیتا سیٹ نال، میری گڈی قبضہ کر کے نا میں بند دیتا. 3 پولیس والے پیچھے بہ گئے. ایک نے میری گردن ہاتھ پا لیا، ایک نے میرا ہاتھ نپ لیا، ایک نے ہاتھ نپ لیا. اے ہن میں جو نس تے سکدا نہیں، مینوں بنن دا کی مطلب سی؟ انہوں نے پیچھوں آرڈر سی بھائی انہوں ذلیل کرو. میں جدو اینج ہوا نا کہندے مولوی صاحب بیٹھو. میں کہا میں تہاڈے کو ہاتھ چھڑا بھی سکنا، اتنی پاور ضرور ہے میرے ہاتھاں چ، لیکن میں اس واسطے نہیں چھڑانے ہاتھ کہ تسی یہ نہ سمجھو مولوی ڈر ہی کھڑا. کیوں جی حضرت خبیب بن عدی نفل اینج پڑے سن نا جی، جدو آپ نے پھانسی دین لگے آپ نے فرمایا فواللہ لولا تحسبونی النبی جزن لزدتو. فرمایا آج میرا دل کردہ سی میں لمبی نماز پڑھا، لیکن میں اس واسطے اینج پڑھی مطلب تسی یہ نہ سمجھو محمد عربی دا غلام موت دے ڈر کو نماز لمبی کی تھی کھڑا. 2 رکعت آپ نے اینج پڑھ کے پھانسی دے پھندے دی طرف آپ چل پیسے. تو میں انہوں نے کیا میں تو کو چھڑا ضرور سکنا، اس واسطے نہیں. میں کہا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. حضرت جی میں گل اس واسطے کر رہا ہوں کہ ساڑی یہ تربیت کی ہو رہی ہے. میں نے وہ پولیس افسر کہندا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے، جدو تیری تقریر سنو تو حضور دی عزت ہوتے تقریر کرنا. میں انہوں ایک کوئی جواب دیتا، میں کہا جلیا ٹھیکیدار تو صدیق اکبر بھی نہیں سن، چوکیدار ضرور ہے. میں انہوں کہا میں تو میری چٹی داڑھی نہیں ویکھی، میرا حافظ ہونا نہیں ہے ویکھا، میرا عالم ہونا نہیں ہے ویکھا، تو میری معذوری نہیں ویکھی، تینوں پیچھو آرڈر سی تو میں نپ لیا اس واسطے کہ تو تنخواہ لینا. تو میں کہا یار میں بھی تو کسی دی تنخواہ لینا.
پھر بولیا نہیں توڑ کوتوالی تھانے تک، موٹر وے تو میں نپیا تے توڑ تک پھر انج رہا. میں آکھا چلیا گل اے جن جڑے تینوں تنخواہ دینے نو گن کے دے دین تے میں جنہاں دی تنخواہ لیندا میں کہ جاندا کونن آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. چپ ہو گیا. میں نے جب جیل دے دروازے تے لے گیا اچانک جے نپیا جیباں میں خالی کوئی نہ کیتیاں، کہنے لگے مولوی جیباں خالی کر. میں جب جیباں خالی کیتیاں 1,48,000 روپیہ نکلے دوہاں جیباں چو. اور کہنے لگے مولوی کتھوں لینا؟ اور میں آکھیا جنہاں دا کام کرنے وہ دین دین اور کتھوں لینا. کیوں جی سبحان اللہ. میرے گھر بھی انہیں حملہ ایسے میرے گھر حملہ کر کے میرے نکے پتر نو کٹیا، انہوں نے لمحہ پا کے کٹیا. کھڑے رہے وہ کو بھی حضرت یہی پوچھتے سر 10 تیرا پیو پیسے کتھوں لینا؟ وہ کہنا انہوں رب دیندا، کہندے سانو تے نہیں دیندا. انہوں نے کہا تہاڈا منہ میں واہ شیخ الحدیث صاحب سبحان اللہ. کہنے لگے تو پیو آون گلاں کرنا؟ انہوں نے کہا پتر جو داں تے گلاں تو جی کرنیاں نے. پورا میرا گھر توڑ دیتا، لائبریریاں توڑ دیتا، پیڑاں اور تے پھکیاں اور. انج نہیں نٹی تقریر میں کرنا مینوں نپو نہ یار. انہوں مرن دے قریب پہنچیا تو دی جان چھوڑی تے میں انہوں کہا یار تو مر جاندا میں تواڈے سامنے بھی ہس رہا، مینوں کوئی پریشانی نہیں اس گل دا تے میں کدی گل ہی نہیں کیتی. میں انہوں کہا تو مر جاندا بڑا مزہ آنا سی. کہنے لگا کیوں جی؟ میں کہا تاریخ وچ لکھیا جانا سی مولوی خادم ناموس رسالت تے گل کردا سی، انہوں تے نہ ماریا او پتر مار دیتا. میرے 2 ہی پتر سن، میں 2 میں لے کے ڈی چوک گیا ہویا سی. جی ہاں بالکل. اے نہیں سی کہ میں اپنے پتر یورپ پڑھن واسطے بھیجے تھے، لوگوں نے پتروں کو قرآن پڑھانا. ہاں جی اپنے پتروں کو جدید تعلیم، اور لوگوں نے پتروں کو کہا قرآن کے بڑے فضائل ہیں تسی پڑھو بھائی. ہاں جی یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. بڑی ڈاڈی عدالت لگنی ایک دن. ہاں جی جنہ دین نال ایویں کیتا پھر حضور دے سامنے ایک دن پیش ضرور ہونا ہے. ہاں جی علماء اپنی ذمہ داریاں نو سمجھن، نوکر مالکاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہ نے، اے پکی بات نے. ہاں جی اس تو وڈی نوکری کائنات وچ کوئی نہیں. قیامت والے دن رسول اللہ تے خود بلا لین گے نا علماء نو، بھئی تساں میرے دین دی خاطر اتنی مصیبتاں جھلیاں نے، تسی کمیٹیاں دیاں گلاں سنیاں، تسی او دور دراز شہراں تو دور رہ کے اللہ اکبر تے دین پڑھاندے رہے. حضور تے انہاں نو بلا لین گے تے جنہاں علماء دی توہین کیتی او حضور دے سامنے کیویں پیش ہون گے؟ جڑے کہندے سن مولوی بخشے گئے اسی پہلے بخشے جاواں. جلیا تو ساڑھے تو پہلے جا، سانو کوئی پریشانی کوئی نہیں. لیکن جی رسول اللہ پوچھ لیا 10 ہوئے 70 سال تو میرے دشمنوں نو ووٹ دیتے، جیڑا بھی اسمبلی پہنچا انہوں 295 سی غلط نظر آیا. جیڑا بھی اسمبلی پہنچا کوئی ہوئے کسے باشد انہوں ایکو قانون غلط نظر آیا، او حضور دی عزت دا قانون. اور پاکستان بالکل صحیح چل رہا، سارا کچھ نظام صحیح چل رہا، پاناما لیکس بھی صحیح چل رہا، 60 صحیح چل رہے ہیں، سارا کچھ پاکستان ہی صحیح ہو رہا. ایک 295 سی ہے جڑا غلط استعمال ہو رہا. بس اس گل تے سارے نو پریشانی ہے. اس گل تے ہن 2018 وچ حضور کو معافی منگو تے کم از کم ایک پرچی اسلام نو دے دیو. توجہ ایک پرچی اسلام نو دے دیو. حضور دے دین تخت تے لے آنا. میں کدی بھی نہیں کیا مولویاں پیراں نو لے آؤ. حضور دا دین تخت تے بیٹھا ہوئے تے 5 منٹ وچ پاناما لیکس دا فیصلہ ہو جائے. 5 منٹ بھی زیادہ ہیں. حضرت عمر کرتے نو جمعے تے پوچھ نہیں لیا جی، انہاں کہا جی آج خطبہ کوئی نہیں سندا عمر دا. اے دسو کرتا کتھوں بڑھیا؟ اسلام تے پاناما لیکس بڑھن ہی نہیں دیندا. او تے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے تے 36 پیوند لگے کرتا پوا دیندا. اسلام غریباں نو امیراں دے دروازے تے 10 کلو آٹے دے تھیلے واسطے دھوپ دے ٹائم لینا نہیں لواندا. اسلام اتنا ڈاڈا ہے جے غریب دے گھر آٹا نہ ہوئے تے عمر دی کانڈو تے بوری لدوا کے غریباں دے گھر لے جاندا. جس اسلام دی میں گل کر رہا او اسلام بڑا ڈاڈا ہے. او بالکل پاناما لیکس نہیں بنن دیندا. او دھیاں نو پیاز نہ روٹی کھوا دیندا. 8 صوبیاں میں جو زکات واپس لے آندا. نہ او دے واسطے بل دی لوڑ ہے، نہ او دے واسطے اسمبلیاں دی لوڑ ہے. اسلام تے بڑا آسان جا.
عمر بن عبد العزیز مسجد تو لے کے گھر تک پہنچے سن کہ ادھا اسلام نافذ ہو چکے سی، سویرے پورا نافذ ہو چکے سی، ارباں خرباں پتی بھی سویرے فٹ پاتھ ہوتے ستے ہوئے سن، انہوں نے پتہ سی عمر بن عبد العزیز آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں لمبی تھی لوڑ کوئی نہیں رہندی جی بل پاس ہوئے گا تو فلان ہوئے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اسلام اسلام ہے، ہاں اسلام اسلام ہے۔ تے تسی اتنے دوروں تھک کے آئے ہو تے میں تو تھکدا کوئی نہیں، مینوں باویں کوئی 24 گھنٹے میں 4 دن اتھے بھی بیٹھا رہا ڈی چوک وچ، اور وزیر داخلہ کہندا سی اتھے ایک معذور آدمی جس کو لوگ لائے ہیں، میں کہ نہیں پتہ معذور ہی لایا ہے یا وہ کہندا سی ایک معذور آدمی ہے وہاں، میں کہا بچہ تو ویکھ ہے جی، ہاں اس کو آگے لایا ڈھال کے طور پر نہیں، گل وچ اور سی کیوں توجہ جی، بات تسی سارے نو لکھاں سلام، گل بھی تو سنو نا میری، اے تواڈے جڑے جذبات نے بڑے مقدس ہیں، اے تبدیلی دی طرف اشارہ ہے، ہاں جی ہاں تبدیلی دی طرف اشارہ ہے، بس تسی صرف نعرہ لانا ہے، نہ پاکستان وچ قتل ہونا ہے، نہ جلوس نکلے، نہ جناب اگاں لگنیاں، کچھ بھی نہیں ہونا، نہ دکاناں لٹیاں جانیاں، صرف تسی ایک نعرہ لا دیو لبیک دا پوری دنیا تے۔ توجہ، اور شاہ جی سید عرفان شاہ عرف نانگا مست جڑے داتا صاحب 13 سال مجذوب رہے، ہن ہوش چن کدی جمعہ میرے پیچھے آ کے پڑھ دیں، اور میں انہوں کو پوچھا شاہ جی انہوں دا براہ راست رابطہ ہے امیر حمزہ نال بھی 11ویں والے پیراں نال بھی، اور میں انہوں کو پوچھا میں کہا شاہ جی دسو اس وقت رسول اللہ خود کی چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت لبیک کا نعرہ لگا۔ ہن لاؤ سارے، ہن لاؤ، توجہ، حضرت نے پہلا جنازہ پڑھایا جی علم الدین دا 9 نومبر جی، میاں والی میں نے پتہ، میں ساری کتاباں پڑھیاں اس موضوع ہوتے جا، اور تو کام میرا ہے ہی کوئی نہیں، نہ میں کیبل رکھی نہ کوئی اور، نہ میرے موبائل اس طرح کوئی آندا ہے نہ کوئی شاید جاندی، میں نے صرف فون کرن دا پتہ ہے۔ گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ پہلا جنازہ حضرت نے پڑھایا، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ محمد اکبر علی صاحب نور اللہ مرکزہ۔ میں اقبال دی قبر تے گیا جناب 9 نومبر نے، دسو اقبال نو یہ نہ تالا لایا آج کا، پورا ملک نو یہ ہر جگہ تارا لائی آ رہے ہیں، میں کہا اپنے آپ نو ہی تارا لاؤ، جلیو تارا نال بھی کدی ملک بچے گل وچ ہو رہے، جے ملک بچانا ہے تو ایک کو طریقہ ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں، بس ایک کو طریقہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ، جدو سارے مٹی پا کے آ جانا ہے قبر تے رسول اللہ نے پوچھ لیا یار تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے، ہاں جی حضور نے پوچھ لیا لوگاں تو میں ایتھے حضرت جی جدو میں راتی رونا ہوئے نا اٹھ کے تو میں اے حدیث پڑھنا، بعض دفعہ میری ڈاواں نکل جاندیاں راتی اکیلے، برا بن عازب کہندے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب یوم الخندق علی ظہرہ، فرماندے میں اپنی اکھ نال ویکھیا خندق والے دن حضور ایتھے مٹی چک کے لے جا رہے سن۔ حضور دے جسم نو اتنی باری چومیا کہ آپ دے جسم دی سفیدی گم ہو گئی سی۔ وکان ابو بکر و عمر ینقلان التراب فی ثیابہما، فرمایا ابو بکر و عمر اپنی چادروں کے اندر مٹی باندھ کر ایسے لے جا رہے۔ سبحان اللہ۔ کیسر و کسرا دے دروازے تے ایویں دین جا تھوڑا پہنچیا ستے ستے، آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں صبح اٹھوں تو تخت پر دین رسول موجود ہو، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ مکہ فتح کرن لگے میں 21 سال لگے، اے میری ایک تقریر جڑی ہے مت کوئی سمجھے کہ میں رات ایک تقریر جامع اکبریہ کر کے جا رہا تے سویرے جناب اتنے نظام مصطفیٰ آئے گا، نا نا، جدوں حق آندا نا میدان وچ تے علماء بیٹھن جال حق و وزاق الباطل، اے واو ہٹان واسطے بھی 21 سال لگ دے،
ہاں جی انجے نہیں ہے جال حق و ذاک الباطل درمیان. ہاں واو دا مطلب ہے کہ جدو اس حق آئے گا میدان تے بڑیاں بڑیاں رکاوٹاں آن گیاں. کدی کفر بدر وچ آ جائے گا, کدی عہد وچ آ جائے گا, کدی خندق وچ آ جائے گا, کدی حنین وچ آ جائے گا, کدی مریسی وچ آ جائے گا, کدی مستلق وچ آ جائے گا, کدی تبوک وچ آ جائے گا, کدی ذکرت وچ آ جائے گا. تسی کی سمجھتے ہو اے جڑا تسی لبیک دے نعرے لا رہے ہو یہ تے بڑے بڑے فساد برپا کر رہے ہیں لوگ. جی کیسے جی یہ کیسے کہاں سے آیا نعرہ؟ میں کہا جی کیا تہاڈے ڈھڈ وچ کیڑا درد پہ گیا جناب؟ یہ تانوں کیڑی گیس ہو گئی بھائی؟ کی پریشانی؟ ہن میں جی جتھے بھی گزراں بلکہ میں اج میرا حال ہے حضرت وہاں بچرا صاحب کول سی تے ایتھے نعرے لبیک دے لگ رہے سن 26 کلومیٹر دور گل وچ. اور او بھائی اور مولوی آندا اونوں ویکھ کے بھی لوگ لبیک دے نعرے نہیں لاندے. انہوں نے تکلیف ہوندی جی مولوی خادم کو دیکھ کر لبیک کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ میں کہا جی تسی بھی ہتھکڑیاں لوانیاں سن بادشاہ, تانوں کسی نے روکیا سی؟ تسی بھی دروکے جانا سی, تسی بھی اپنا جناب ہتھکڑیاں لوا کے دہشت گرد بننا سی, تسی بھی اپنے گھر لٹوانے سن. میں نے دوسری منزل تو دروک کے لے گئے, دوسری منزل تے میں ادھی راتی چھاپا مارے نے میرے گھر توڑ کے اندر آئے. آپ کا نام خادم حسین ہے؟ میں پگڑی بن کے بہ گیا. میں نے گھر والے کہے جی تھلے پولیس آئی, ڈالے کھڑے, پوری علاقہ گھیرے نے. میں آکھا کھول دو دروازہ, یہ تو مینوں نپنا ہے. اتنے آئے کمرے, جی آپ کا نام خادم حسین ہے؟ میں جی میرا نام. چلیے. میں آکھا چل تو یار سکتا نہیں, ہنسنے والی گل نہیں, میں چل تو نہیں نہ سکتا. میں پھر آپ کو تو جانا پڑے گا. میں آکھا لے جانا تو سی, بندے تو بلاؤ میں نے چک کے لے جانا, آپ کو چلنا پڑے گا. میں آکھا چل میں سکتا نہیں. تھلو میں آکھا مؤذن نو بلاؤ, حافظ صاحب جڑے نماز پڑھاندے نے, خطیب نائب, انہاں نو بلاؤ. انہاں کہا جی انہاں نو تو اسی پہلے نپ لیا تے تو ہن رہ گیا. تے میں آکھا جی میں بھی چلنا. انہاں پولیس والے نو افسر کہنے لگا کہ اینو مولوی نو لپو. انہیں میں سمجھا جان بوجھ کے نہیں اٹھتا. انہیں میں جدوں اٹھانا چاہ اٹھتے میں سکتا نہیں سی, تھلے ڈگ پیا. ایک نے ادھروں نپیا, ایک نے ادھروں نپیا, دروک کے لے گیا تھلے پوڑیاں. میں ہسدا جاواں میں نو این سٹیا جے میں بوری سٹی جاندی. تے میں پھر بھی آسرے سی. میں آکھا واہ جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت. کوئی بھی نہیں سانو کوئی پریشانی. اندر بھی جا کے ایسا یہی کام کرنا ہے, اتھے بھی یہی کرنا ہے, اتھے بھی جا کے ایسا بانگا دینیاں, اتھے ہی سرو ناف پڑھانی, اتھے بھی پڑھانی. لیکن حضور دے دین نو ایک پرچی چاہیے دی تواڈی. بس ہاتھ نہیں کھڑے کرنے. کدی بھی میں نہیں ہاتھ کھڑے کرایا, نہ کدی کہ سبحان اللہ کہو. نعرہ لبیک میں ضرور لوانا. نہیں ہن دے سن جناب, ہن تسی جنوں منتخب فرماؤ دے سن. ہاں جی دے سن, دینی ہن دینی پینی بھائی. ایک پرچی تسی اسلام نو دینی. ایک بار یار اسلام نو آزما کے ویکھو تسی. نہیں میں سچی تواڈے نال گل کر رہا. مولوی خادم تو آج بھی تسی ریکارڈ کر لو, ساڈا ایم این اے ایم پی اے جو بدماش نہیں ہوئے گا کہ حضور دی عزت دے خلاف ہوتے جا کے, بلکہ گڈی تو اتر نہیں کہے گا لبیک. جس دن اسمبلی دے باہر لبیک کہنا ساڈے ایم این اے داخل ہو گئے, اس دن پاکستان دی قیمت بھی پوری ہو جائے گی, لبیک دی قیمت بھی پوری ہو جائے گی. تسی ہن دینی پرچی اسلام نو. کوئی کھڑا ہو جائے کان بند کر دیو. حضور جدوں گل ہوے نا حضور دے بارے, شان دے بارے, انہیں کہا مولانا اور سنا, جو اور کوئی گل کرے. حضرت حبیب بن زید سن مسلمہ کذاب کو رسول اللہ نے انہوں بھیجیا. تو مسلمہ کذاب کہنے لگا تشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں. آپ نے فرمایا لا اسمع ہورا کا. فرمایا کی بھونکے ہی, میں تے سنے ہی کوئی نہیں, کی بھونکدا پیا. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول. فرمایا ہاں میں گواہی دینا. پھر انہیں سمجھا بھئی پہلی باری شاید نہیں سنیا. پھر دوبارہ پوچھدا تشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ میں اللہ در. میں کی بھونکی جا رہا ہوں جی. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ. فرمایا ہاں. انہیں کہا تو عجیب بہرا ہے, جدو میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں, جدو حضور دی گل آوے سنی دی. یہ ہے مومن. میں تو جی ہر ایک کی سن لیتا ہوں. میں کہا تو چبڑ آدمی ہو. ہاں تو اس دی سن جس دے دل وچ عظمت مصطفیٰ ہوے, شان مصطفیٰ ہوے, جڑا مقام رسول نو سمجھدا. ثم قطعوا عضواً, پھر انہیں ایک ایک عضو آپ دا کٹیا, ایتھوں پھر کٹیا, ایتھوں کٹیا, اے ہاتھ کٹیا, کٹدے دایاں ہاتھ کٹ چھڈ. ہر واری پوچھدا سی میں کون ہوں, پھر میں تو کون ہے. پھر انہیں اے بایاں ہاتھ کٹیا ایتھوں, پھر دائیں ٹانگ کٹی, ایک ایک کر کے. ایک واری گولی لگے درد ہو رہے, ایک ایک عضو کٹے, پھر گل ہو رہے. حتی قطع یدیہ من المنکبین ورجلیہ من الورکین. آپ دے ہاتھ موڑے تک کٹ دیتے,
پیر سرینا تک کٹ دیتے، ثم حرکہ پھر انہیں باقی حصہ اتنا جسم اگ وچ سٹ دیتا۔ آج ختم نبوت پر بھی بات کرنا جرم بنتا جا رہا ہے، اور مرزائیوں کو لوگ بیان بھائی کہتے، اور تسی انہاں نال یاریاں رکھو۔ ہاں جی، تسی اپنے جڑا پارٹیاں دے جڑا او دھڑے کٹو، تے سب تو وڈی حضور جنگ صحابہ نے جنگ یمامہ لڑی، 1200 صحابہ شہید ہوئے پہلیاں 74 جنگاں وچ، 27 غزوات تے 47 سرایا، انہاں وچ 259 صحابہ شہید ہوئے پوریاں جنگاں وچ، 74 جنگاں وچ۔ ایک جنگ یمامہ 1200 صحابہ شہید ہو گئے، جنہاں وچ 700 حافظ تے قاری سن۔ ہاں جی، اس امت دے سب تو بڑے قاری حضرت سالم بھی شہید ہو گئے، جنہاں دا قرآن حضور نے سن کے فرمایا سی الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت تے ایڈا بڑا قاری پیدا کیتا ہے۔ جنگ یمامہ چ بھی شہید ہو گئے، ابو دجانہ دی ٹنگ ٹوٹ گئی جنگ یمامہ وچ، تے آپ ٹوٹی ہوئی ٹنگ نہ قلعے دی دیوار تے چڑھ گئے، تے آپ نے چھال مار دیتی، 80,000 دے لشکر وچ چھال ماری آپ نے، 2 صحابہ نے چھال ماری گیٹ کھولن واسطے، ابو دجانہ ماری تے برا بن مالک ماری، 2 صحابہ نے لڑدے لڑدے 80,000 دے لشکر نہ دروازہ کھول دیتا۔ آج گھر بیٹھے ہیں ایٹم بم ہوندیاں، برما دیاں بچیاں نو مارن تو بعد چیخ دیں بچیاں، انہاں نو پہلے لتاں مار دیں، پھر انہاں دے اتنے کھڑے ہو کے پھر عورتاں دے پستان کب کے بت مت انہاں دے کباب بنا کے کھان دیں، پھر مسلمان مرداں دے گوشت کب کے بازاراں وچ ویچ دیں۔ ایک واری تو چیخاں مار دیاں ہونیاں نا کہ محمد بن قاسم پھر نہیں آنا۔ انہاں دا کون والی وارث ہے؟ انہاں بچیاں دا کون والی وارث ہے؟ ایک عورت نو پھانسی لایا، او دا نکا پتر او دے گالے چ رسا پا کے اتھے پھانسی لایا، پھر پیرا نہ ایک رسی بدی، وڈا پتر اتھے پھانسی لایا۔ اے پھر انہاں تے مسلمان بچے نکے نکے انج انہاں دے گلے چ رسی پا کے تے ٹافی سٹ دین، پھر کتے دی طرح انج چھک دین، پھر وہ بچہ انج جاندا، پھر انہوں کتے دی طرح انج چھک دین۔ یہ ساری کچھ برما میں 40,000 مسلمان شہید ہو چکیا، نہ کسی کو انسانیت یاد ہے۔ ایک چوڑی عورت جنہیں حضور دے خلاف بکواس کیتا، آسیہ مسیح، اور اس نو چھڑان واسطے ہو شیطان اور مرتد اس زمانے دا شیطان تاثیر چلا گیا شیخو پورے جیل کہنے لگا یہ حضور کی عزت کا قانون کالا ہے، اور ممتاز قادری اس کو مارے، اور حضور کے 11 فیصلے جج نہ مانے، ساری زندگی مولوی تقریریں کر دے، حضرت عمر نے مار دیا، ایک فیصلہ نہیں مانا منافق نے، عمر نے مار دیا، اور میرے اور آپ کے دور میں 11 فیصلے ججوں نے حضور کے نہیں مانے، انہیں این حضور چک کے رکھ دیتے۔ ہاں جی بالکل، میں نے جسٹس نذیر اختر صاحب کیونکہ سارا اسی انہاں نال رہے ہیں، خواجہ شریف بھی انہاں نال رہے ہیں، اسی وہ کہندے سن این جو نے فیصلے چک کے رکھ دیتے، کھولنا بھی گوارا نہیں کیتا، اور آندھے ہی انہاں کیا کہ ممتاز قادری قاتل بھی اور دہشت گرد بھی۔ دسو جی ممتاز قادری دہشت گرد ہے، ممتاز قادری دہشت گرد ہے تے حضرت عمر تک بچتا کون ہے پھر کائنات؟ توجہ جی، نہیں میں بات سنو، ہاں جی، ممتاز قادری دہشت گرد، غازی تنویر قادری نو حضور سکاٹ لینڈ دی ججہ نے دہشت گرد قرار نہیں دیتا۔ ہاں جی، وہ دی ایک تقریر 29 جنوری نو نے کیتی ساڑھے ہوتے نشتر پارک وچ، کل انہاں دا میں نو خط آیا، میں ہن وی نال ڈائری چ لے کے آیا، ایک بندہ لندن تو آیا، وہ خط انہاں نو قید تنہائی چ لے گئے، ایک تقریر اس منڈے نے کیتی، اسی وہ چلائی ہوتے نشتر پارک وچ، انہوں جناب قید تنہائی وہ قرآن بھی کھس لیا، کتاباں بھی کھس لیاں، ایک وہ جا نماز رہن دیتی، انہاں کہا تیری جرت کیویں ہوئی کہ تو نشتر پارک کی تقریر کیتی؟ سوال اتنا ہے کہ تسی ساڑھے منڈے نو 27 سال قید سنائی تے تسی ساڑھے منڈے دی ایک تقریر بھی ہضم نہ کر سکے، ایک تقریر ہضم نہیں کر سکے، اس نو جناب علیحدہ ہون جا کے سیلے چھوڑ دیتا، انہوں کہا کہ تو آئندہ، بلکہ وہ میرے نال فون تے گل کر دے سن ہر واری تے کہن سن لبیک یا رسول اللہ، تے میں کہا تسی لبیک کیوں کہندے ہو؟ وہ کہنے لگے میں اس واسطے کہندا کہ انگریز بعد وچ میری یہ ٹیپ سن دین بھئی مولوی خادم نال کیڑیاں گلاں کرنا، تے میں لبیک تاں کہندا بھئی وہ تکڑے، میں انہوں نے دسنا بھئی میں تکڑا 27 سال تو بعد بھی سنن تو بعد میں پریشان کوئی نہیں، آج بھی وہ جنا تکڑا اندر، انہاں میں اپنی جرسی بھیجی جیڑی پائی رکھی، کل جڑے بندے بیٹھے سن انہاں سارے میں وہ زیارت کرائی، پہلے انہاں میں اپنا سوٹ بھیجا جڑا انہوں استعمال کیتا، میں انہوں جی 8 گز والی، ہاں جی میں کہا انہوں نے جا کے دے دینا، چادر بھی بھیجی سونی جی، میں کہا موڑے تے او میں نو کہندے جدوں میں تیری پگڑی بن کے تے موڑے تے چادر رکھ کے جیل وچ پھرنا نا تے ایک مینوں انگریز کہندے نے تے ہولی مین آ گیا، ہاں جی یہ تو تانوں پتہ ہے ہولی مین دا معنی کہ میں تے انگلش نہ پڑھی ہے تے نہ پڑھنے دا کوئی ارادہ،
چونکہ جس قوم دا کلو واللہ تو بغیر گزارا ہو جانا ہے، مولوی خادم دا بھی یہ بھی تو بغیر گزارا ہو ہی جانا ہے۔ کیوں جی؟ یہ 70-80 سال زندگی اگر قرآن تو بغیر گزر جائے گی نا، اگلی زندگی تو آڈی اسلام تو بغیر جو گزر گئی تو مولوی خادم دی بھی ABC تو بغیر گزر ہی جائے گی۔ میں حافظاں واسطے گل کرن لگا جڑے تھے بیٹھے فارغ ہوئے ہو، مسیتی جا کے قرآن پڑھاؤ، ABC دی جان چھوڑو، بڑی مہربانی تہاڈی۔ ہاں ABC جدو تسی بہوں پڑھ گئے نا تو پھر بشک ABC پڑھاندے رہنا۔ حضرت فاروق اعظم دے زمانے ایک بندہ آیا کہنے لگا جی آج مرچاں مک گئیاں، آج آٹا مک گیا۔ حضرت عمر ایک دن فرمایا کی عمر دا دروازہ کھٹ جائے، جا جا کے قرآن پڑھیا کر۔ اور دوبارہ کافی عرصہ گزر گیا، حضرت عمر دے دروازے تے نہیں آیا۔ ایک دن سرد بازار ملیا تو حضرت عمر فرمان لگے تو ناراض ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو فرمایا پھر آیا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا انی وجلہ ما اغنانی عن باب عمر۔ انہوں نے کہا جناب جس قرآن دی طرف تسی میں نو بھیجے سی نا، اس قرآن نے میں نو عمر دے دروازے تو بے نیاز کر چھڑیا۔ اپنے بچے نو قرآن پڑھاؤ، ول کر کے قرآن پڑھاؤ۔ علماء ہر کوئی یار اپنی وراثت دا محافظ ہوندا تے تسی حضور دے دین دا کنے محافظ ہونا ہے؟ تسی جدید تعلیم دی طرف کیوں نسے ہو؟ کیڑی کمی سی جڑی حضرت صاحبزادہ صاحب بیٹھے میرے جائے کتا پاک رسول اللہ دا میں اے پیر بیٹھے میرے شریف والے بھی بیٹھے باقی بڑے بڑی گدیاں دے علماء سادات بھی بیٹھے علماء بھی بیٹھے تسی بھی بیٹھے ہو، میرا تعارف اتنا ہے میں کون ہاں؟ کتا پاک رسول اللہ۔ تے ایدے کوئی اینج پریشانی والی گل نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے آپ نو فرمایا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا قیامت تک حضور دے در دے جتنے کتے آن گے نا احمد رضا سب نالو ادنا کتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ نو لکھا۔ اے کیڑی پریشانی والی بات ہے مولوی خادم کتا کہے؟ اے تے میں کہندا نا میں کتا، اجے اگو جواب نہیں آیا واقعی تو تیرے کتا پن قبول ہے۔ یہ تو میں اپنے دعوے میں ہی خود کرنا پھردا، اجے مینوں آواز نہیں آئی کہ واقعی تو کتا ہے اور تیرا یہ بھونکنا جڑا سانو قبول ہے۔ ہاں جی میں سانو صحیح گل دس رہا تے نہ کدی ساڈے نعت خان نعت پڑھدے پڑھدے کہندے حضور میری اکھاں تھک گئیاں۔ میں کہ تو کیتا کیویں ہوئے تیری اکھاں تھک گئیاں؟ تو لاکھ روپیہ لے کے تھک گیا؟ مولوی 50-50 ہزار 60-60 ہزار حضور دی امت کو منگ دین پہلے۔ دس آئے تو بدر وچ لڑ کے آیا حضور دی امت کو تو اتنے لکھاں روپے منگدا، ایک رات دے تو 60,000 روپیہ کرنا کیویں؟ تو مینوں یہ دس۔ الوازو لجمع المال، اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا الوازو لجمع المال من دلالت الیہود۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں واز کرنا جمع مال جمع کرن واسطے۔ یہ یہودی مولویاں اور نصرانی مولویاں دی گمراہیاں وچ ایک گمراہی ہے، صرف پیسے واسطے واز کرنا کہ جی میں نے پہلے اتنے دیو پھر اتنے دیو پھر اتنے دیو۔ تو کیڑے گل تے پیسے منگدا بھائی؟ جنہاں دا تو کام کردا انہاں تینوں روٹی نہیں دینی، اتنا دیو۔ حضور دی امت نہیں خدمت کرتی جی؟ لاکھ لاکھ روپے مانگ کے جناب نعت خان جناب قاری صاحب کتنی تلاوت، قاری صاحب کی تلاوت کا یہ ریٹ ہے، نقیب محفل کا یہ ریٹ ہے، مولوی کا یہ ہے، صدارت والے کا یہ ہے۔ حضور دی امت کیڑے پاسے جائے؟ یہ بجلیاں دے بل دے وے یا اپنے بچوں نے روٹی پائے یا مولویاں دے 60-60 ہزار روپیہ دے وے؟ ہاں جی اے میں بالکل واضح گل کر رہا، جیڑے مولوی پیسے منگتے ہیں حضور دی امت کو قیامت والے دن انہوں نے حضور دے سامنے پیش ہونا پینا۔ ہاں نہیں جی یہ تو میں نہیں کہنا ایویں اور میرے متھے لاگو تسی۔ ہاں جی انہوں نے واپس آنا پینا ہے۔ ہاں جی انہوں نے واپس آنا پینا۔ تاریخ لبیک یا رسول میں حضور لاکھ بندہ بھی تسی میں دیتا نا ڈی چوک میں صرف پڑھا دیا۔ ہاں جی بالکل صرف میں انج پڑھاواں گا۔ پنجاب یونیورسٹی دے جناب عربی دے پروفیسر را یرا رؤیتن فورا ان را رؤیتن فضا کمر ایون اینج پڑھا دیں 5 لاکھ روپیہ مہینے بعد تنخواہ لیں دیں۔ ساڑھے میں خود جڑا میں 800 تے پڑھا رہا، مفتی صاحب میں نے 800 روپیہ دیں سن، پھر 1000 دیں سن، پھر 1200 دیں سن۔ تو میں جناب 200 منڈے اینج کھڑے ہو کے میں پانی بھی بعض 5 گھنٹے نہیں سی پیندا۔ یہی تو میں نے نظر لگی میں ڈھائے پیا، وہ کہندے کی کھاندا؟ میں کہا جی حضور کی محبت کھانا اور کچھ نہیں کھانا۔ ایک بڑے بڑے مولانا آئے تو میں پڑھا رہے تو کہنے لگے سچی گل دس تو سونے دا کچھ تک کھانا یا جناب چاندی دا؟ میں کہا اللہ دی قسم میں گھروں روٹی کھا کے آنا تو واپس گھر جا کھانا، تو مدرسی دی روٹی بھی کدی نہیں کھا دی۔ کہنے لگے
تو پھر تو اتنی پاور تیر آئی کدھروں؟ میں کہا گل وچ ہو رہے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. لاؤ جی اے پڑھا دیں انج تے جامعہ اکبریہ تے کون سر پڑھا ہے جی بیٹھے سبحان اللہ مفتی صاحب پڑھا دیں قبلہ. میں ہن صرف صغیر پڑھن لگا ہاں جی را یرا رؤیتن فورائن ورؤیا یرا رؤیتن فذاک مری لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لا لن یرا لن یرا لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین الامر من لا لا یرا لا یرا ون ینا ترى لا ترى لا یرا لا یرا ضرب من مران مرایان مرائن و مرائن ولالت من مران مرایان مرائن و مرائن مرات مراتان مرائن و مرایت مراون مران مرائی مرائی و مرایت نفل التفضیل مذکر من ارا ارا یان ارا نارائن و رائن المنس من رؤیا رؤیا یعنی رؤیات رام و رؤیا فعل تجم من ما راو عربی و راو و یراو وت. کیوں جی اینج پڑھنے ہوئے طالب علم تسی اینج پڑھو پتہ لگے حضور دے دین دے خادم بیٹھے تسی جناب چونکہ ایسے ہے تو چونکہ جدید تعلیم کی بڑی ضرورت ہے تو چونکہ پھر ایسے ہے تو چونکہ چون چون جو مارو اگ ہاں جی چون چون نہیں حضور کے دین پڑھو. ہن لاؤ جی میں حدیث پڑھنے لگا حضور سبحان اللہ سبحان اللہ. عن الحسن ابن علی میں حدیث بھی انجے پڑھنا جی میں قرآن دی منزل پڑھنے. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی عند ابن ابی اعلی وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشداق وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل الله فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يزم منها شيئا غير أنه لم يكن يزم زواكا ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تؤدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له وإذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاخ وإذا فرغ غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. سمجھ آئی گا تسی پریشان نہیں ہونا. امام حسن فرما دیں میں اپنے مامو جان کو پوچھا او حضور دا حلیہ مبارک بیان کر دے سن. میں پوچھا دسو میرے نانا جان گلاں کیویں کر دے سن تو انہاں فرمایا کان رسول اللہ متواصل الاحزان فرمایا حضور سدا ہی پریشان رہے تیرے تے میرے واسطے پریشان رہے اور اج اسی حضور دے دین واسطے کی کر رہے ہیں تے دائم الفکرت تے لیست لہو راحت حضور ساری زندگی آرام نہیں پائے. مولانا صاحب راتی تقریر کی تھی سویرے ستے پہن کی ہوا ہے جی جنہیں بدر لڑ کے آئیں بھائی تقریر کرنا تو تھک گیا 20 قسم دے کھانے کھا کے 20 قسم دے جبے پا کے تو تھک گیا. میرے آقا ساری زندگی آرام نہیں پایا 74 جنگاں میرے آقا و مولا دی ظاہر حیات لڑیاں گئیاں ہر 1.5 مہینے بعد حضور جنگ بن دی ہر 1.5 مہینے بعد جنگ بن دی. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں جدوں حضور غزوہ خندق تو واپس آئے تھے جی حضور نے ایک طرف سر اقدس دھوتا سی تے باہر جبریل تے میرے آقا باہر تشریف لے گئے تے جبریل نے عرض کی تھی حضور تسی ہتھیار اتار دیتے نہ سیدھے پائے ہوئے فرمایا کیا چاہتے ہو کہا کہ اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ کا فیصلہ کرے. تو میرے آقا نے فرمایا لو انذرتہم ایامن فرمایا جبریل اجے تے میرے غلامہ ہن خندق کھودی پیٹ ہوتے پتھر بدے پھر مٹی ڈوئی کچھ دن مہلت دیو. جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے ابھی اپنے غلاموں کو بھیجیں. تو میرے آقا و مولا نے حضرت بلال نے فرمایا اذان دو بے وقت اذان دا مطلب سی جمع ہو جاؤ. جب سارے غلام جمع ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا چلیے بنو قریظہ جا کر عصر کی نماز پڑھنی. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور اسلام اے کردہ ساڑھے اجی جناب اسی اپنی سواریاں تو سامان بھی نہیں لائے تلواراں بھی نہیں اتاریاں پھر چلیے صحابہ کے جی چلیے پھر چلیے. اقبال پھر بولے کہنے لگا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی. دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اجے تے پھر میں ہمیشہ یہ گل کرنا اسی ڈی چوک بھی اسلام دی پاور نال بیٹھے رہے ایتھے کوئی طالب علم بیٹھے دادا یداد ادادا تن مظافر بائی دی صرف صغیر سنائے بھائی ہاں میں پھر وہ پڑھن لگا نا جبریل نے گل کی تھی
لنوداد انہا، جدوں صحابہ چل پے نا جبریل نے کہا جی بس اللہ تے رسول یہی ویکھنا سی بھئی چلدے کیویں تے حضور تسی ویکھو تو صحیح، لنوداد انہا، انہاں دے جان تو پہلے اسی انہاں دے قلعے انج ہلا کے رکھ دینے، قلعے رشتے نہیں ہلانے۔ اسلام صرف چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے بدر کی طرف چل پڑے۔ کسی ایک صحابی نے کہا حضور 8 تلوار نہ بندے لڑانے تسی، تو پھر سعد بن معاذ جب حضور نے پوچھا نہ جانا چاہیے کہ نہیں، تو سعد بن معاذ گل کے کی تھی، عرض کی تھی ساڑھے کو پوچھ دیو، سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عادے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا۔ حضور بدر تے کھڑیا حکم دے دیو کیسر و کسرنا بھی جنگ چھیڑ کے رہتے ہیں، کمال والی بات۔ جدوں صحابہ بدر وچ پہنچے تے پھر اسلام نے چھڑ دیتا بھائی ہن شہید ہوو، حضور نے فرمایا یہ جبریل آ گئے گھوڑا پکڑ کے، یہ میکائیل آ گئے، یہ اسرافیل آ گئے۔ اور امام شامی نے لکھیا بڑی بڑی گل، فرمایا میں رمضان شریف وچ بیان کیتا تے ساڈے منڈے بھی بڑے تکڑے ہو گئے نوجوان، میں کہا بھائی حضور نماز پڑھا رہے سن تے میکائیل گزرے تے حضور ہس پے۔ ایک نوجوان مینوں کہنے لگا دسو جی حضور کیڑی نماز پڑھا رہے سن تسی ایویں بیان کر دیو۔ پھر میں ڈھونڈیا تے پھر مینوں لبھیا حضور اثر دی نماز دی دوسری رکعت پڑھا رہے سن۔ میدان بدر جدو مک گیا نا تو حضور اثر دی نماز دوسری رکعت پڑھا رہے سن تے فتبسم، حضور دوران نماز مسکرا پے۔ جدو نماز فلما قضا صلاۃ کل نا جابر بن عبداللہ راویان اسی عرض کی تھی حضور رعینا کا تبسم تھا، حضور اسی ویکھیا تسی نماز وچ ہس رہے سی مسکرا رہے سی، تے میرے آقا نے نہیں فرمایا تسی نماز پڑھ رہے سی یا مینوں ویکھ رہے سی۔ سبحان اللہ، واہ مولویو واہ، ایسے مسیحی درود اس واسطے نہیں پڑھا جاتا نماز میں خلل آ جاتا ہے۔ میں آکھا میرے آقا نے نہیں فرمایا تسی اللہ دی نماز پڑھ رہے سی یا مینوں ویکھ رہے سی، تے اے بھی نہیں بڈھے جوان عورتاں بھی گھراں نعرے اعلان، روٹی پکاندیاں بھی ران تے روٹی رکھدیاں بھی ران۔ اے نعرہ تو ٹرمپ نو بھی پریشان کر گیا۔ ہاں اس نے پہلی تقریر کیا ہم نے اسلامی بنیاد پرستی انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے، اور داعش نو ختم نہیں، داعش تو انہوں خود پیدا کی۔ ہاں جی داعش سے مطلب سی آئی امریکی ایک سپاہی نے کیا بھائی سانو سی آئی نے کیا جا کے ملک شام میں داعش نہ مل کے لڑو۔ کوئی مسلمان تے خالد بن ولید دے مزار تے نہیں نا بم برسا سکتا، کوئی مسلمان تے حضرت سیدہ زینب دے مزار نہیں ڈا سکتا، کوئی مسلمان تو ویسے کرنی تے مزار نہیں ڈا سکتا۔ ہاں جی اے داعش خود نے بدماشا پیدا کی تھی، اور کہندی داعش آ رہی ہے، تے میں کہا داعش نو روکو، اہل سنت و جماعت سے نہ کائنات میں بڑا کوئی محب وطن ہے اور نہ ان سے بڑا کوئی پرامن ہے۔ سانو صاحبزادہ صاحب نو کتنی پابندی کہ نہیں مولوی خادم نو نہیں بلانا، میں نو پتہ ہے کئی نے کہ ہونا او حضرت صاحب تسی کیڑے بندے نو بلانا۔ ہاں جی اتوں لے کے تھلے تک ڈی پی او بیچارے نو بڑی تکلیف ہو رہی، تھانے دار تو کئی باری آیا ہونا، او جی آپ نے کس کو بلا لیا؟ میں دیکھو جی میں یہی تقریر کرنا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، اور تو میں کچھ نہیں کرتا۔ ہاں جی میں جڑا یہی گل کرنا، اگر اے جرم ہے تو اے جرم تے اسی ہر وار کرنا ہے، حضور دی عزت تے گل کرنا جرم ہے، ہور تے کچھ نہیں۔ دسو میرے جا بندہ کی میں جیل وچ پکڑ کے لے گیا، ہتھکڑیاں ایتھے لبیاں، پھر ایتھے بدیا جان بوجھ کے انہوں نے پچھو آرڈر سی وڈے وڈے آندا بھائی اینو ذلیل اتنا کرو سویرے توبہ کر جائے۔ میں کہا بچے لگ دو انج تے نہیں نہ ہونا، انج بھی نہیں ہونا، بالکل نہیں ہونا۔ میں نو حضرت جی نے ایو جے کمرے وچ رکھیا جتھے حیوان بھی نہیں سن رہ سکتے، یعنی اتنی بدبودار۔ تو پھر میں باہروں ایک بندہ اپنے نال لے گئے سی خدمت واسطے، انہوں بھی بھائی راتی چیخے گا او میں مر گیا، او مینوں پانی دیو، تو اکا میرے کول چادر سی، مینوں جڑا نا کمل دیتا او مجھ تی بھی دے دے تے مجھ بھی ترپ کے پرا چلا جانا سی، اتنی بدبودار تے وچ جوہاں تے کھٹمل۔ میں کہا اینوں ایتھی رکھ دیو یار اوتے کرنے والا تھوڑا ہے، میں ایک کو چادر، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی سی باہروں جناب سلاخاں چوں آ رہی سی، تے او ایڈے ایڈے وڈے وڈے موٹے ہو لال بیگ، تے جدوں میں ساؤن لگا نا تے میں انہاں نوں کہا میں کہا اوئے صحابہ دریاواں نال گلاں تے صحابہ ہی کر سکدے سن، تے شیراں نال تے ہاتھیاں نال تے چیتیاں نال تے سپاں نال، میں کہا چلو اج اسی کھٹملاں نال ہی گل کر لیندے۔ میں جدوں سمجھ لگا تے میں کھٹملاں نوں کہا میں کہا جان دے او میں کیوں آیا، میں حضور دی عزت واسطے آیا بیٹھا۔ توجہ اونا جے توجہ، میں انہوں نے کہا لال بیگم نوں میں کہا میں ہن ساؤن لگا تے میں آیا بیٹھا حضور دی عزت واسطے، جے تسی راتی میرے منہ تے چڑھے تو پھر جان دے ہو
میں جناب سویرے جاگیا تے بالکل بیچارے سارے کونے چ لگے بیٹھے سن، او زبان حال نال کہہ رہے سن جناب جنہاں دا نام تسی لیا اسی بھی جاننے ہیں، اسی بھی جانتے ہیں، واہ اسی بھی جاننے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ میں راتی بڑی دلیری نال بندہ ہی ہوندا، ایک باری میرے دل وچ خیال آیا، میں کہا تینوں کیڑی ضرورت پئی سی ایہو جیاں تقریراں کرنے دی، تو پھر میں کہا گلاں بڑیاں بڑیاں کرنا تے ہن جل میں کہا یا تو کرنیاں نہیں سن تے جی کیتیاں نو تو پھر ہن جل، تو میں پھر اپنے آپ نو کیا میں کہا جے تے تیرا مطلب ہے استری بھی نہیں پھری تیرے جسم اتے، اجے تیرے جسم اتے نمک تے مرچاں بھی کسی نہیں چھڑکیاں۔ مولانا سید کفایت علی کافی انگریزاں 1857 آپ دے جسم اتے کولیں دی استری پھیری، استری تے کپڑے تے پھری ہوئے تو کچھ نہیں رہ جاندا، تے مولانا سی بھی نہیں کیتی، پھر مرچاں تے نمک بھر دیتے، انہوں نے کہا بابا راتی انجی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، سویرے جدو آئے تو بابا پہلے نال بھی زیادہ دلیر بیٹھیا۔ میں اقبال کو پوچھا سا استری پھری ہوئے جسم تے نمک تے مرچاں بھری ہوون، بابا پھر اٹھ کے انجن چلے، کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا۔ میں اقبال کو پوچھا میں کہا دس بابا پھر انج کیوں چلیا؟ اے تسی علماء انہاں دے وارث بیٹھے ہو، جے تسی مسیداں دے سپیکر بھی اتروا بیٹھے تے تاریخ وچ مورخ لکھے گا ایک وقت آیا سی اسلام تے اوکھا تے مولوی مسیداں دے سپیکر بھی نہیں سن بچا سکے، یہ لکھیا جائے گا، مورخ لکھے گا۔ ساری زندگی مسجد دے نام دا مولوی خادم کھادا، جدو سپیکر لان آئے تے میں کہ او کھڑے جی لے جاؤ، ہسنے والی بچہ نہیں، ہسنے کیڑی گل تو ہسنے ہو، تسی کوئی اسلام دا کام کر بیٹھے ہو، اسی گٹر جی منہ پان جوگے نہیں رہے، حضور دے خاکے بڑے اساں کیا کیتا ہے؟ میں آسان نہیں ہے چلے ہو آسان کی، میں تو ویسے ویل چیئر تے بیٹھ کے ڈپٹی دے رہا ہاں جی، میں تو اور کوئی مقصد نہیں، ہسنے تسی کیڑی گل تے تسی ہسن جوگے ہو۔ اور شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنے، ہاں یہ گل ہسیا نہ کرو، تسی ہسن مسن تو کوئی نہیں، اسی اپنے ملک جے اللہ اکبر اتنے پانچ چاروں طرف نہیں کروا سکے، پولیس والے کیا تین طرفوں ہٹا دو، کیوں جی؟ کہندے نہیں جی اڑا پوندا، اس طرف اگر آواز چلی گئی تو اڑا پہ جاتا، اڑا تو جاننے ہونے جی، ہاں اڑا پہ گیا جی، ایک طرف سپیکر لاؤ، داتا صاحب لاہور آئے سن سپیکر لوان آئے سن یا اذانہ دیوان ہے یا بند کرانا ہے۔ خواجہ احمد مہروی علیہ رحمہ اس مسیتی جدوں آئے نماز پڑھی 40 بندیاں نال تے اذان دیوان آئے سن یا اذان بند کروانا ہے اذان دیوان، ہاں جی حضرت خواجہ صاحب نے کی آپ نے فرمایا، فرمایا کتنے سال بعد ایک ٹوپی ملی میں؟ 8 سال بعد ایک ٹوپی ملی خواجہ شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ۔ آج جناب علماء دا کام تو یہی سی، آگ لگی اس درخت کو، میری مسیتی راتی خفیہ لا کے لے گئے سن، 1 بجے آئے باہروں سیڑھی لائی تے اوتے چڑھ گئے جناب، میں دوسرے دن زور تو پہلے پھر لوا دیتے، میں کہا جو دوبارہ تسی ہن میری مسیتی آئے یا تہاڈا نقصان ہو جانا یا میرا نقصان ہو جانا، پھر اے نہ کہنا بندہ مر گیا، میری زندگی مسیت ہاں جدو میں مر گیا پھر جدو مرضی میں لتا دین، کیوں جی بولی خادم مر گیا تو کی ہو جانا، چنگا نہیں اسلام دی خاطر مر جائے، انہوں کوئی ساڑی کیڑی لوڑ جی اسلام، اے ہر بندہ یہ سمجھدا میں تھم دیتی بیٹھا اسلام نو، اسلام اپنی پاور نال کھڑیا، میں تو سچی گل دس رہا ہے، اسلام اپنی پاور نال کھڑیا، بالکل پوری دنیا تے اسلام اپنی پاور نال کھڑیا، ورنہ سی اور چھڈو جی کوئی فرض واجب اتنے سپیکراں اذان دینی، میں کہا چلیا فرض واجب تے نہیں گل وچ ہو رہے، ہاں جی ہاں گل وچ ہو رہے، مجدد صاحب ہاں جی آپ نے فرمایا گاں دا ذبیحہ ایتھے ضروری، اعلی حضرت کو پوچھے گا برے صغیر ضروری، فرمایا ضروری، ہاں آپ نو پتہ سی پیچھے سوال دے وچ کی وے ہندوؤں نو خوش کرن دا طریقہ ہے، آپ نے فرمایا نہیں برے صغیر گاں دا ذبیحہ ضروری ہے تاکہ ہندوؤں دے گلے تے بھی چھری نال ہی چلے، گاں دا موتر پین والے جڑے انہاں دے سامنے گاں نو ذبح کرو، اس دا موتر پیندے ہو اسی دا گوشت کھان لگیا، اج ہندوؤں نال بھی یاری، سکھاں نال بھی یاری،
جناب پاکستان کس لیے بنا؟ کہتے ہیں نہیں ممتاز قادری کو پھٹے لگانے کے لیے پاکستان بنا. کیوں جی؟ علم الدین نو انگریزاں لایا. توجہ بیٹھو بھائی، بات سن بات او میں گل بھی تو کرنا، میں گل مکانی بھی تو ہے نا، ساری کوئی رات تھوڑے کو تھوڑا رہنا ہے، میں واپس بھی جانا ہے. ہاں جی گل سنو، تھوڑے اے جڑے جذبات ہیں یہ بڑے مقدس جذبات ہیں، اینا دی وجہ تو اس ویلے کفر ہلیا کھڑا، اپنے منافق بھی ہلے کھڑے. ہاں جی وہ کہتے ہیں مولوی خادم تقریر نہیں کرے گا. قطر دے شہزادے تھے آمن تے دیہڑی شکار کرن، راتیاں عیاشیاں کرن، انہاں واسطے جائز ہے ملک دے کونے کونے پھرنا. مولوی خادم تقریر کرے تو یہ ناجائز ہے. بس اتنا جرم ہے میرا، اور تو میں کوئی جرم ویل چیئر تے بیٹھ کے میرے کو سپرنٹینڈنٹ جیل پوچھتا سی مولوی وہ کی کرنا باہر، وہ لکھ دینا جیل. میں کہا یارا میں بانگ دینا، مسیتی جھاڑو دینا. کہنے لگا کہ کس جرم میں آئے ہو؟ میں کہا حضور کی محبت میں آیا ہوں. اور کس جرم میں آئے ہو؟ وہ انجن کمڑ لگ پہ ہو دے ہاتھ. کہنے لگا یہ بھی کوئی جرم ہے تم کر کے آئے ہو؟ میں کہا ویکھدا ہے ویل چیئر تے میں کی کر سکتا ہوں. وہ کہنے لگا میرے دو میں ہاتھ بدے ہوئے سن. کہنے لگا مولوی دی ہتھکڑی کھول دو. وہ پولیس والے کہا نہیں ابھی تو ہمارے پاس وہ چابی نہیں. انہوں نے کہا لے آؤ چابی. میری والدہ کہنے ہوندے سن پڑھے ہوئے نہیں سن. فرمایا پترا حلالیاں دیاں سنتاں نہیں ہوندیاں، حلالی اپنی عادتاں تو پہچانے جانے. وہ چاہے وردی پائی ہوئے یا وردی نہ ہوئے، جن حلالی ماما دے دودھ پیتے انہوں جتھی بھی ہوئے خوشبو آندی انہیں میری ہتھکڑیاں کھلوا دیتی ہیں. دیکھو نا وہ میں آج بھی ذکر کر رہے ہیں، چنگا کام کوئی کرے تو میں آج بھی وہ ذکر کر رہے. تو میں جب میں نپیا ایک پولیس افسر نے تو میں پتا انہیں کی کیا، میں بند دیتا سیٹ نال، میری گڈی قبضہ کر کے نا میں بند دیتا. 3 پولیس والے پیچھے بہ گئے، ایک نے میری گردن ہاتھ پا لیا، ایک نے میرا ہاتھ نپ لیا، ایک نے ہاتھ نپ لیا. یہ ہوں میں جو نس تے سکتا نہیں، مینوں بننے کا کی مطلب سی کہ انہوں نے پچھوں آرڈر سی بھائی انہوں ذلیل کرو. میں جدو اینج ہوا نا کہتے مولوی صاحب بیٹھو بیٹھو بیٹھو. میں کہا میں تھوڑے کو ہاتھ چھڑا بھی سکنا، اتنی پاور ضرور ہے میرے ہاتھوں سے، لیکن میں اس واسطے نہیں چھڑانے ہاتھ کہ تسی یہ نہ سمجھو مولوی ڈر ہی کھڑا. کیوں جی؟ حضرت خبیب بن عدی نفل اینج پڑے سن جی جدو آپ نے پھانسی دین لگے آپ نے فرمایا فواللہ لولا تحسبونی النبی جزن لزدتو. فرمایا آج میرا دل کردہ سی میں لمبی نماز پڑھا، لیکن میں اس واسطے اینج پڑھی مطلب تسی یہ نہ سمجھو محمد عربی دا غلام موت دے ڈر کو نماز لمبی کی تھی کھڑا. 2 رکعت آپ نے اینج پڑھ کے پھانسی دے پھندے دی طرف آپ چل پیسے. تو میں انہوں نے کیا میں تو کو چھڑا ضرور سکنا، اس واسطے نہیں. میں کہا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. حضرت جی میں ایک گل اس واسطے کر رہا ہوں